عید مبارک. عید کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہم اسی طرح ہزاروں عیدیں خوش اخلاقی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, صحت یابی کے ساتھ, کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم اس طرح کی بہت سی عیدیں ایک ساتھ مناتے رہیں. آمین ثم آمین. اور یہی ہماری دعا بھی ہوتی ہے اور اسی سے ہماری عید کی شروعات بھی ہوتی ہے, جب اللہ کے حضور جا کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی عیدیں بھی ہمارے لیے اتنی ہی خوشگوار, ہمارے ملک کے لیے اس سے زیادہ بہترین, ہمارے ہم وطنوں کے لیے اس سے زیادہ آسان اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے, یہ عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. اور اسی سلسلے میں آبویسلی ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور ہمارے مہمان جو یوزلی میرے شو کا بھی حصہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے, اور وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کو ڈرامے میں یا فلم میں نظر نہیں آتے, بلکہ اس کے علاوہ میں یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہوں کہ پی ٹی وی میں اور ہمارے شو میں ہم خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہیں, جنہوں نے کسی نہ کسی طرح پاکستان کے ایمبیسڈر ہونے کی حیثیت سے اپنی سروسز سر انجام دی ہیں, چاہے وہ ملک کے اندر ہو, چاہے وہ دنیا بھر میں ہو, چاہے اس کا تعلق بزنس سے ہو, چاہے اس کا تعلق کھیل سے ہو یا پھر کسی اور آرٹ سے ہو. ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں جو اپنی عید کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج کا دن شیئر کر رہے ہیں, آج کی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں, ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب. السلام علیکم. اور میں نورین کو مس کری ہوں بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ میں آنا تھا, کنفرم تھا, ہم نے تیار بھی کر لیا تھا. شی از اے وزڈم ٹوتھ ایکسٹریکشن یسٹرڈے, اور آدھے نہیں وہ کل کی ڈیٹ تھی. آج کل اپوائنٹمنٹ جو اچھے ڈاکٹر ہیں کتنا مشکل سے ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں نورین از اے کیمرہ شائی, لیکن میں نے تیار کر لیا کیمرہ شائی. ایک دفعہ مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے, اب تو ان کی آ رہی تھی وہ بالکل. یہ خیر اب چلیں اس کو ہم بعد میں نمٹائیں گے, مگر یہ پہلا دکھ تھا جو آج آپ نے مجھے دیا. عید کے دن میں آپ نے دکھ نہیں, خوشیاں بعد میں آئے ہیں. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی, بلکہ میں پوزیشن بتانا چاہتی ہوں. ویسے تو آج کے شو میں جلدی انٹروڈکشن کرا رہی تھی بزنس کمیونٹی کے طور سے, لیکن محمد مشہود علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایسیسریز مینوفیکچررز کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم. عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کے دن تو کوئی فون نہیں کر لیتا بھائی, ہو گیا نا مسئلہ, اب عید ہے کیا کریں, کچھ بتائیں آپ. آج عید کے دن ہم ان کو مٹھائی کھلائیں گے اور رات میں دعوت دیں گے کھانے پہ. باربیکیو کرتے ہیں, انڈسٹری کو بھی تھوڑی دیر کے لیے. اچھا, انڈسٹری کا تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف, موبائل آف. اینڈ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک بڑا ہی پیارا کپل موجود ہے, اور یہ صرف ٹی وی کے لیے نہیں ہے. آئی ہیو ایکچولی بین ود دیم, اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے, اسی لیے میں نے کہا. ایک تو اس کپل میں جو زیادہ نمبر لے جا رہی ہیں وہ شازیہ شعیب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن شازیہ شعیب کا انٹروڈکشن اس طرح مکمل ہوتا ہے. ویسے تو یہ ایستھیٹک سے ان کا تعلق ہے, سیلون وغیرہ بھی اپنا رن کر چکی ہیں, ذرا کورسز بھی انہوں نے بڑے ہائی فائی میں نے سنا ہے کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوتا ہے جب کیمرہ وائڈ ہوتا ہے اور شعیب محمد صاحب نظر آتے ہیں. ان کی وائف ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. کرکٹر اینڈ اینالسٹ. اب تو بھائی ہم بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن اور نالج ہے نا ان کے پاس کرکٹ کی کہ کیا ہی کہنے, مگر آج نو کرکٹ, آج اونلی عید کی باتیں ہوں گی. عید مبارک. کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ. ویسے بھی آواز چاہیے آپ کی مجھے شازیہ, تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. شازیہ بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں, اور ابھی بتا دیتی ہوں بڑی اچھی کک ہیں, بہت اچھی کمپنی ہے. میں تو کہتی ہوں شی از اے ویری گڈ کمپنی. بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ, بڑی مزے کی باتیں کرتی ہیں. ابھی ان سے ساری مزے کی باتیں کرواتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راشد احمد صدیقی صاحب. السلام علیکم. ہماری تو عیدیں میرے خیال میں کنیکٹڈ ہو چکی ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے ہر عید پہ. راشد صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ کا بہت کرم, اللہ کا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور عید ہم کو عطا فرمائی, اور ماشاء اللہ سے بڑے اچھے انوائرمنٹ کے اندر, بہت اچھے اس کے اندر ہم نے جس طرح عید منائی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگلی عید اس سے بھی اور اچھی زیادہ انوائرمنٹ کے میں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اچھا, ایک چیز ہے, آپ ہی سے شروع کرتے ہیں اور پھر سب سے سوال اس کے بارے میں کریں گے. ہر کسی کے گھر کا ایک پرنسپل سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے کہ جی اس طرح پہلے دن ایسا ہونا ہے, دوسرے دن ایسا ہونا ہے, تیسرے دن ایسا ہونا ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی. تو کیا چیزیں چینج نہیں ہوئی ہیں جو آج بھی عید پر آپ کے یہاں کا خاصا ہے, چاہے وہ کوئی ڈش ہو کھانے پینے میں, چاہے وہ کچھ لوگ ہوں, کوئی گیدرنگ ہو, یا کوئی ایسا مومنٹ ہو؟
ایک چیز آج تک چینج نہیں وہ ہے بیوی کی ڈومیننسی. پہلے عید سے لے کے اور آج تک وہ ڈومیننسی کے لیے اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اوکے. تو صبح ان کے ایک اوبیڈینس شوہر کی طرح سے جو بیوی نے کہہ دیا اس کی اوبیڈینسی کرنی ہے کہ بکرا کہاں کرنا ہے, ران کہاں جانی ہے, اور دوسرے بکرے کی ران کہاں جانی ہے, گوشت کس قسم کا بننا ہے, اور ناشتے کا مینیو کیا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ میں سمجھنے کے بہت ہی اوبیڈینٹ اور شوہر کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے اندر الحمدللہ کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں بھی سرینڈر ہو چکا. تو شعیب صاحب آپ کے بھی ایسی سرینڈرڈ ہیں؟ نہیں, ہوتا یہ کہ یوزلی فجر کی نماز وغیرہ جب پڑھنے کے بعد ٹائم ہی اتنا کم رہ جاتا ہے تو وہ پھر ادھر چلے جاتے ہیں نماز پہ. پھر فوراً میں اب پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ڈیڈی کا بھاگتے ہوئے تو ان کے ساتھ کی عید تو اب وہ نہیں بن سکتی اس طرح سے, لیکن یہ کہ پھر قبرستان وغیرہ جانا. ہوا حنیف محمد صاحب کا, ہمارے لیجنڈ جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے, اور 1 سال پہلے وہ اپنی فیملی سے اور ہم سب سے جدا ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن چونکہ ان کا تذکرہ ہو گیا تو جب تک وہ تھے لاسٹ ایئر تک یا اس سے پہلے, تو عید کی صبح کیسی ہوتی تھی؟ ہاں, صبح وہ یہی ہوتا تھا کہ بائی دا ٹائم جب میں ساری چیزیں کر کے آتا تھا تو پھر تیاری ہوتی تھی کہ عید یہ پہلے جائیں گی ادھر ملنے کہ میں پہلے جاؤں گا. تو جیسے کہ ان کی عیدی اینولپ میں تیار ہوتی تھی, اور رات کو سارے کی عیدی تیار کر کے اینولپ میں ہمیں دیا کرتے تھے. بعض دفعہ زیادہ دیر سے تو خوشی تو ہوتی تھی, لیکن میں کہتے نہیں بھائی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن تو پھر وہ بچوں میں آف کورس وہ سارا کہتے نہیں رکھ تو بڑا اچھا لگتا تھا. شازیہ کو کتنی عیدی مل جاتی تھی ویسے؟ شازیہ ڈسکلوز کرنے والی ہے یا نہیں؟ آج نہیں ڈسکلوز کرے گی. اب ڈیڈی کی بات تو اتنی ظاہر ہے ہماری سیکنڈ بقرہ عید ہے, لیکن ڈیڈی چاہے بقرہ عید ہو, میں جا کہتی تھی بھائی وہ عیدی اب ارے نہیں اس پہ تو بکرے ہوتے ہیں, اس میں کہاں عیدی. میں نے کہا نہیں وہ ہم نہیں جانتے, ہمارے لیے سب عیدیں ایک ہے. تو عیدی دیتے تو شعیب سے میں بہت عیدی لے لیتی ہوں سیک میں, جیسے وہ ہو اینولپ ہو یا جو بھی میں دیکھوں جیب میں اچھا لگی, یہ میری عیدی, یہ میری عیدی ہے. 6 مہینے میں میں عیدی لے لیتی ہوں. گڈ, اچھی آپ نے روایت قائم کی. میری اب سب سن لیں, 6 مہینے میں ہماری عید ہوتی ہے, وہ عیدی والی عید ہوتی ہے. سب ناراض ہو جائیں گی جتنی وائف نہیں تھے کہ وہ تو ہر ہفتے یا ہر مہینے میرے خیال سے سر بتائیں گے. ابھی ذرا ادھر مڑ جاتے ہیں. ہمارے دکھ بھی پوچھے بتائیں اپنا دکھ بتائیں. پہلے تو آپ کھل کے بتا سکتے ہیں آرام سے. مجھے پتا ہے نورین کی آپ دوست ہیں تو ساتھ انہیں کا دینا. پہلے وہ شیڈول پہ کہ ہماری بڑی ریجمنٹڈ عید ہوتی ہے, اس میں زیادہ چینجز ہم کر ہی نہیں سکتے. پولو گراؤنڈ میں نماز پڑھی جاتی ہے, جہاں تمام سفیر آتے ہیں, اسلامک ممالک کے جھنڈے ہوتے ہیں, عید ملتے ہیں. اس کے بعد فوراً قبرستان بھاگتے ہیں امی ڈیڈی کی, واپس آ کے قربانی کا ٹائم طے ہوا ہوتا, فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آ گئے, قربانی کرتے ہیں. اس بار ایک ریلیف ہو گیا, اس کے بعد ہم گورنر ہاؤس جاتے تھے تمام ڈپلومیٹ, اور گورنر سے کال آن ہوتی تھی. لیکن اس بار وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ ایک سیکشن بچے گا. جو چیز مجھے اس عید پہ اور ہر عید پہ بہت اچھی لگتی ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا. تو مجھے صحیح معنوں میں لگتا ہے کہ عید آئی ہے اور ایک خوشی ہے. ہم کوئی 14-15 سال سے یوم عیادت مناتے ہیں, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں جہاں 300-400 بچے ہیں, ہم بچوں کو لے کے, میں اپنی بہو کو لے کے, ان کے گفٹ اور مٹھائیاں وہ 2-3 دن پہلے سے پیکنگ شروع ہو جاتی ہے, وہاں ہم جاتے ہیں. اور وہ بچے جو وہاں پہ ہوتے ہیں جو گاؤں نہیں جا پاتے, وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, ان کو جب ہم یہ تحفہ دیتے ہیں تو ان کے وہ ناتواں ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑ سکیں, لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحفہ ان کو ملے اور وہ مٹھائی ان کو ملے, اور اس کی وقت جو ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں, نہ میں الفاظ میں بتلا سکتا ہوں نہ اس کا کوئی متبادل ہے. اور یہ بچے وغیرہ جس طرح سے 1.5-2 گھنٹے ہم ان کے ساتھ گزار کر آتے ہیں, یہ 15 سالوں سے چل رہا ہے یوم عیادت کا. رات کو ہمارے یہاں ڈنر ہوتا ہے, میں بڑا بھائی ہوں, وہی لفافے والی کہانی ہمارے ہر بار میں کوشش کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو, بچوں میں لڑائی نہ ہو, اور ہر بار لڑائی ہو جاتی ہے. کہیں پہ 1000 زیادہ چلے گئے, کہیں پہ 1000 کم ہو گئے لکھنے میں, تو لیکن یہ ہے کہ بچوں آپ لڑائی پھر صحیح کر دیتے ہیں غلطی کو, اگر کسی کے کم میں تو ڈالنا ہی پڑتا ہے. لیکن یہ بیوٹیفل, بہت اچھا لگتا ہے. اور اس بار
عید کی خوشیاں زیادہ جوش خروش سے منائی گئی، امن امان رہا، شاپنگ مالس میں آپ نے دیکھا رونقیں تھیں، آپ لوگوں نے خوب شاپنگ کی، اور پاکستان بالخصوص کراچی سٹی آف لائٹ جو ہے روشنی کا شہر دوبارہ بن رہا ہے، اور وہی عیدیں وہی رونقیں دوبارہ آ گئی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، رینجرز کو، افواج پاکستان کو، جن کی وجہ سے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ اپنے یہاں کا بھی تھوڑا فارمیٹ بتائیں، اس کے بعد میرے سامنے کچھ لوگ موجود ہیں جن کا انٹروڈکشن دے کے، اور ان کے یہاں بلا کے پھر آپ خاموش نہیں رکھ سکتے، تو پہلے میں ان سے بات کر لوں پھر ان کو بلاتی ہوں۔ نہیں ایکچولی ہماری فیملی میں بھی ایک ٹریڈیشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹمس از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے فیملی میں یہ ہے کہ ہماری جو بڑی تائی ہیں، آفٹر جو نماز پڑھنے کے بعد ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، بریک فاسٹ وہیں کرتے ہیں، پھر قربانی بھی وہیں کرتے ہیں۔ تو جو ابھی اختیار بھائی نے کہا وہ صحیح کہا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ہم جو 8 بھائی ہیں، تو اگر ہمارے بچے دیکھیں تو ہمارے 20-25 بچے ہیں، تو سیم وہ پیٹرن ہوتا ہے، وہ نہیں کہا جاتا کہ جی وہ عید ہے کہ بقرعید ہے، تو تھنگس کہ بھائی آج عید ہے تو آج آپ دیں، تو اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہیں، تو جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو بھی تھوڑا سا ملتا ہے موقع کہ ان کے ساتھ عید گزارنے کا۔ تو الحمدللہ ہماری فیملی میں یہی ہے کہ ہماری جو بڑی تائی ہیں، ہم ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں، وہیں ساری قربانی کرتے ہیں، بریک فاسٹ وہیں کرتے ہیں، اور دین دس از اے ٹریڈیشن شروع سے ہمارے یہاں سے چل رہا ہے، اور سیم ڈے جو نائٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے یہاں کھانا چلتا تھا، یہ پچھلے کئی سالوں سے چلتا رہا ہے، اس سال بھی الحمدللہ یہی ہوگا۔ اینڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کو ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے رہے ہیں، اینکر کی حیثیت سے بھی، اینالسٹ کی حیثیت سے بھی، اس کے علاوہ بھی ان کو بہت سے پورٹ فولیوز مل چکے ہیں میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا ہے، اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو اناؤنس کہ وہ پہلے پاکستانی ہے، فرسٹ ایور پاکستانی جن کو گوگل کے ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا، جن کو فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز کیلیفورنیا میں بلایا گیا، لیکن میرے خیال میں ان کے اس اچھی بات کو آپ تک پہنچانے میں مجھ سے کچھ کمی بیشی رہ جائے گی، تو جیسے ہی یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس بارے میں خصوصی طور پہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ اکمپلشمنٹ صرف ان کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے، ان کے ہمارے ساتھ فخر عالم موجود ہے۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ عید مبارک۔ کیسے ہیں عید مبارک۔ عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے۔ ہاں جی، تو شروعات تو ہم نے عید سے کرنی ہی تھی، بالکل عید سے کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ ایک ہمارے لیے بڑا اچھا مومنٹ ہے، اچھے مومنٹس کو ہم عید پر خاص طور پہ یاد کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی۔ تو گوگل اینڈ فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز پہ آپ کو بلایا گیا، یو آر دا فرسٹ ایور پاکستانی، یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ اچھا، پہلے اس کو میں ذرا کلیئرفائی کر دوں کہ فرسٹ ایور پاکستانی ٹیکنالوجی بزنس اسٹارٹ اپ بزنس اونر بیسکلی، اور وہ اس بات کو یہ ایکچولی بڑا ہمارے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ بہت گوگل اینڈ فیس بک جو کہ گلوبلی ٹیکنالوجی جائنٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ سیریسلی ہمارے مارکیٹ کو یا ہمارے ملک کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بیکاز when I was invited to Google تو وہ خاص طور پہ ڈیجیٹل پاکستان پہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پر ڈیلیور کروں، ٹاک آن ڈیجیٹل پاکستان اینڈ وٹ ای کامرس اسپیس از لائک ان پاکستان، اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں۔ تو اس حوالے سے میں جو تھا وہ بلایا گیا تھا، اینڈ آئی گاٹ ویری لکی ٹو وزٹ گوگل ہیڈ کوارٹرز، کیونکہ وہ بھی ایک پورا شاہکار ہے دیکھنے والا۔ واقعی اور یہ عید کے شاہکار کے حوالے سے کیا کہنا؟ عید کے شاہکار کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، تمام دیکھنے والوں کو گھر پہ جو موجود ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک، اور یہ ہے کہ کھانے کے اوپر ذرا ہاتھ کنٹرول سے رکھیں سارے لوگ، سب لوگ۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اگر کھانے پہ ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں گے تو مجھے کھانے کو زیادہ ملے گا، میں اس اینگل سے لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی سب نے اپنے اپنے گھر کی بات کی، آپ کے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے جو فالو کی جاتی ہے اینڈ دیٹ یو اسٹل انجوائے؟ ایکچولی ریگولر ہے ہمارے گھر میں، وہی ہے کہ صبح نماز، قربانی کی وہی والی خواہیاں، وہ کسائی کدھر ہے، کسائی آیا، کسائی نے کیا کیا، ابھی یہ پارٹ ٹائم کسائی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ سارے وہی والے مسائل ہیں بالکل سارے کے سارے۔ کھال کس کو دینی ہے، کون آیا لینے کے لیے، گھر پہ کوئی کھڑا ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا پتہ کرو، ان کا پہلے لٹریچر لے کر آؤ، یہ کس کے لے کر جا رہے ہیں۔ سو وی بیڈ آل دوز تھنگز، ڈیزل جنریٹر میں ڈیزل ڈلوا دیا، نہیں ڈلوایا، دیکھو پتہ نہیں کوئی بجلی چلی جائے گی، مہمانوں نے آنا ہے، تو سارے وہ ریگولر ہیں، کیونکہ سارے ہمارے یہ ریگولر آپ نے باتیں صرف سنی ہے
یا ان کو جیا ہے آپ؟ بالکل پریکٹیکل ایکسپیرینس پریکٹیکل ایکسپیرینس. آپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے یہ ذمہ داری؟ آپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے ذمہ داری؟ میرے پہ ہوتی ہے. والد صاحب ابھی تک سنبھالتے ہیں. ایکچولی میں والد صاحب پہ زیادہ لوڈ دے دوں گا تو ابھی سنبھالنے سارے کرتا رہا. بٹ یس اٹ از دیر ویری مچ دیر. اور اس کو انجوائے بھائی یہ چیزیں آپ انجوائے کرتے ہیں شاید صاحب؟ بالکل. جب تک نہیں ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے کہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائیں ایسا ہی ہے لیکن وہ سارے ڈیڈی کے اوپر ہوتے تھے اور وہی وہ سب لکافے. بلکہ مجھے تو کبھی آج تک کسی چیز کے لیے نہیں کہا. ان کی ڈیتھ کے بعد ہمارا اے سی خراب ہو گیا. میرے خیال 20-25 دن سے بھی زیادہ میں نے نہ کال کی نہ وہ آیا. اور ہم روز یہ بات کہتے ہیں اگر یہ ڈیڈی ہوتے تو صبح بتا کے اگر میں باہر جاتا تو شام کو آتے وقت صحیح ہو چکا ہوتا تھا. تو وہ چیزیں بالکل ایسی ایوری ڈے تو نہیں. ایوری عید کا ریچول تو یہی ہے. ٹیلی ویژن پہ ہم جتنا مرضی گلیمرائز کرنے کی کوشش کریں کہ جناب آج بڑی اچھی قربانی تھی, بڑے زبردست کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی, دوستوں سے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بیسکلی یہ شوگر کوٹنگ ہے عید کی, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اوپر لیپا لاتی ہے جس طرح. دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. جی دیٹس ناٹ دا بیوٹی, دیٹس دا کاسمیٹک بیوٹی آف اٹ. اوپر جو ہے نا میرے خیال میں کرتے ہیں نا. دیز آر دا پریکٹیکل ایشوز جو ڈیلی لائف میں ہم کو عام زندگی بھی ہمارے ان سے مبرہ تو نہیں ہے نا. عام لوگ آپ دیکھیں ڈیزل یہ سب چیزیں تو روز کے ایشوز. پروسیس ساری شروع ہوتی ہے جب قربانی کا جانور خریدنے آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اس کو خریدنے سے پہلے ہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کریں یار اس دفعہ, کیا کرنا چاہیے, کون سا جانور ہونا چاہیے, گائے کریں یا بکروں پہ ہی کریں, ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے گھروں میں تو یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے یار میرا خیال ہے مرغی کر کے فارغ کرتے ہیں اس دفعہ, ٹھیک ہے, بجٹ سے باہر نکل رہی ہیں چیزیں. تو نو آئی کریں گے دیز آر ریئل ورلڈ پرابلمس جس کو کہ ہم میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ. لیکن کوشش اب سب کی ہوتی ہے اور پتہ نہیں یا شاید میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے یا ایکچولی ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے قربانی نہیں کرتے تھے اب وہ بھی سرکل میں آ گئے ہیں. کسی نہ کسی طرح ہم اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں بائک والوں کے پاس گاڑی آ گئی ہے, جن کے پاس بائک نہیں تھی ان کے پاس یہاں پہ تحفے میں آ گئی ہے, جیت کی آ گئی ہے. آپ سے رمضان شوز نے بہت کو بائک دیتی. ہاں بس اچھی بات. یہ بتاؤ کہ ڈسکشن جو ہوتا ہے تو آخر میں فیصلہ کس کو ہوتا ہے اور ڈسکشن ہوتا ہے کس کے درمیان میں؟ دیکھیں بزرگ جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں, بزرگ پریویل کرتے ہیں. آپ جتنے مرضی اپنے آئیڈیاز دے دیں, بزرگ جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں گھر کے اندر. اور گھر میں کہا جاتا ہے بھائی امی کی بات مان لو اگر سب سکون. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر جو سفارتی تعلقات ہیں اندرون گھر کے وہ سارے جو ہے نارمل رہے تو بیسٹ یہ ہے کہ بزرگوں کی اور بیگمات کی بات مان لیا کریں. ابا نے کہا گائے لانی ہے اور بیوی نے کہا بکرا لانا ہے, پھر کیا کرو گے؟ دونوں ابا کی خواہش پوری کرو اور بیوی کے آگے بکرا بن جاؤ اور کوئی بن گیا. کیا بات ہے بھائی, بڑی اچھی انہوں نے سوالات بھی بڑے اچھے آئے. اس شو میں مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کس کس کے تعلقات اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور کون کون سے لوگوں کے اندر کا ہڈن ٹیلنٹ باہر آتا جا رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو گانا نہیں گاتے تھے کبھی آ کے انہوں نے ہمارے شو میں گانا گا دیا تو ہمیں پتہ چلا او یہ سنگر بھی ہے. اسی طرح ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا خیر جی سر, آپ تو یہ ساری ڈسکشن کو بہت انجوائے کر رہے ہیں تو گھر میں بھی اسی طرح انجوائے کرتے ہیں اور وہ جو بیگم والی بات ہے اسے آپ نے بہت انجوائے کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. نہیں میں تو فخر بھائی کی اس بات کو ایگری کرتا ہوں. جہاں میں نے کہا نا جہاں پیرنٹس موجود ہیں تو ان کا یہ ڈیسیشن ہے انہیں کے پاس جانے دیجیے, گائے آئے گی یا بکرا. اور ہماری فیملی میں ہمارے سیاح بھائی جانتے ہیں غضنفر بھائی کو, یہ ساری ارینجمنٹ نا انہیں کی ہے. اور جو کسائی والا ایشو ہے یہ جنگلی ایشوز ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس کو مینج کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اوریجنل ہے یا یہ سیزنل ہے, کیونکہ سیزنل والے سے ذرا ہم ڈرتے ہی ہیں. ہمارے بھی یہی ہوتا تھا کہ والدہ ایک ہفتے پہلے جہاں سے پورے سال بھر گوشت آتا ہے گھر اسی کسائی کو وہ پابند کر دیتی تھی کہ بھئی یہ پرکھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, 365 دن غلطی نہیں کرتا تو یہی صحیح ہے, پروفیشنل ہے. وہ کر دیتی تھی, ٹائم دے دیتی تھی اور اس وقت آتا تھا بنا کے امی کے مطابق چلا جاتا تھا. اب جب والدین نہیں رہے تو جو بھی بڑا گھر کا اس کی ذمہ داری ہے. لیکن میں سب کچھ کرتا ہوں اور اشتیاق کو کہتا ہوں کہ آپ اتنے سے اتنے بجے کرتے رہیے گا, دوسرے دن یا تیسرے دن وہ قربانی کے لیے کسائی آئے گا, پھر رات نہیں لگے گا پلیز. تو یہ سب کرنا پڑتا ہے لیکن ہر چیز کا ایک شام ہے, اس کا ایک ذمہ داری آپ کی ہے اور اچھا لگتا ہے. اور اشتیاق کی عموماً کوشش یہ ہوتی ہے چھوٹے بھائی جو میرے
کہ وہ چھٹیوں میں وہ پہلے سے پلاننگ کر کے جوڑ توڑ ایک دن پہلے چلے جائے، ایک دن وہ ٹریول کرتے ہیں موروکو میں، دبئی میں، لندن میں، گھر بھی ہے، دوست ہیں، یہ وہ. میری کوشش کے باوجود ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اتنی ساری چیزیں کرنی ہوتی، اتنا جگہ ملنا ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ گیو اپ میں نہیں جا رہا. بڑی سمپل سی وارننگ ہے. اگر کسائی کوئی آئے آپ کے پاس اور وہ آپ سے باتوں باتوں میں اس سے پہلے کی قربانی کرے اور کہے کہ سر ویسے اگر آپ کو وکیل کی ضرورت ہو تو یہ میرا نمبر رکھ لیں، تو سمجھ جائیں گے یہ بالکل یہ اس وقت معاملہ بالکل صحیح نہیں ہے. ویسے وہ ایسا کرے گا نہیں کرتے ہیں آج کل، کہتے ہیں سر پلمبر کی ضرورت تو میں اویلیبل ہوں. نہیں بھائی تم کسائی ہو یا پلمبر ہو تم فیصلہ باہر تو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور شازیہ ان لوگوں نے تو جو نقشہ کھینچا اس سے لگتا ہے کتنی بیچارے سب محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کچن میں بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. شازیہ تو خیر ان کا اپنا ٹیکا ہے کچن میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جیسے 2-3 لوگ ہیں، بھابھی ہیں، نند ہیں، ساس ہیں، اور ہر کسی کی اپنی مرضی بھی چلنی ہے. پھر سب کو اپنے بچوں کی بھی خواہش پتہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. راشد صاحب اس کا جواب آپ نے بھی دینا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اب بھابھی کی کچھ خواہش ہے، ان کے بچوں کی کچھ خواہش ہے کیونکہ ان کے میاں کو کچھ پسند ہے، اماں کچھ اور کہہ رہی ہیں کیونکہ سال سال سے وہ بنتا آ رہا ہے، نند گھر پہ آ رہی ہیں تو نند کے بچے جو ہیں وہ فلاں چیز نہیں کھاتے تو ان کے لیے کچھ اور بننا ہے. تو یہ جو کچن والی چیزیں ہیں یہ مردوں تک بھی پہنچتی ہیں، اس کا جواب آپ دیں گے. شازیہ سے شروع کریں گے، لیکن آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک. اس عید کے موقع پر ہم دوبارہ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک، عید مبارک. اور ہم واپس اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. شازیہ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی بتائیں، اپنا نام بتائیں. اپنا چلو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا ہو یوزلی جو کچن میں ہونے لگ جاتا ہے اس کی کیا کوئی ریسیپی ہے کہ بھائی کیا فالو کریں اور کیا نہ فالو کریں؟ میرے ساتھ تو یہ سین ہے نہیں کہ وہ میری دیورانی ہے شیطانی ہو، ایک ہی دیورانی ہے تو وہ لندن میں ہوتی ہے، نند ہے ایک وہ بھی لندن میں ہوتی ہے. تو شمشم جو بولتی ہیں مطلب میری ساس شمشم ہی کہتے تھے، تو انہوں نے ان کا نام شروع لیا تھا شمشم نا، تو سب ان کو انہی نام سے جو ایون گیسٹ بھی آتے ہیں تو ان کو یہ وہ شمشم سے ہی کہتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کلیجی ایسے پکنی، وہ اپنی ریسیپی دے کے چلی جاتی ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے، پھر میں اپنی ریسیپی ڈال کے پکاتی ہوں. اینڈ آف دا ٹائم ان کو اچھی لگتی ہے. ہاں اچھی لگ جاتی ہے. وہ اس وقت ان کو یہ تو نہیں لگتا نہیں تم نے صحیح میں نہیں وہ میرے کھانے ویسے پسند کرتی ہیں، لیکن وہ بتاتی کہ ایسا کرو میں بہت اچھا لانگ کہ بھائی یہ بنائے تو اس دن مزہ آئے گا. ہاں تو بعض دفعہ یہ تھوڑا سا ویسے شمشم ہے تھوڑی اسٹرکٹ لگتی تو ہیں لیکن نہیں ایسا نہیں. لیکن ایک چیز ہے ان کی جو ان کے دل میں کہیں بھی جائیں، اگر کوئی چیز پسند آئے گی تو اس کو اپریشیٹ کریں، نہیں آئے گی تو شاید چپ بھی نہیں رہتی، وہ اس وقت بول دیتی. ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ، ان سے زیادہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ کبھی غلط جو ان کو دل میں ہوتا ہے نا بس وہی بات کرتی، چاہے ان سامنے والے کو اچھا لگے. ایک ایگزامپل کیا ہے، کیا بول دیا تھا؟ ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز ابھی نہ تھوڑا تو چپ چاپ خود ہی میں بڑبڑا لیں گی کہ نہیں کہنا ضروری ہے، کہنا ضروری ہے، سامنے والے تک نہیں پہنچے. جی کچن والی بات پہنچ جاتی ہے، ہسبینڈ تک ابا تک آئی جاتی ہے نا، کچن میں یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں کیا بنائیں کیا نہ بنائیں. بالکل ایسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا نہیں کہ جب آپ نے مسعود سے ذکر کرا، جیسے آپ نے بیگم کا ذکر کرا تو مسعود کے چہرے کے اوپر ایک بڑا ٹھیک ہے نا، میں ابھی دے دوں اور میں خوف کو میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میں تمہاری برادری آدمی ہوں. اب جب یہ جس طرح یہ ہنس رہے ہیں تو سوال بنتا ہے تم جو اتنا مسکرا رہے ہو بڑا سامنے جس کو چھپا رہے ہو آ جائے گی. سوال ریپیٹ کر لینا ان سے، انہوں نے کافی دفعہ بچنے کی کوشش کی مگر چھوڑے نہیں. میں نے اب سن لیا انہوں نے جواب بھی دیا. میرا سوال یہ تھا کہ جب نصرت نے آپ سے آپ کے بیگم کا ذکر کرا تو آپ کے چہرے کے اوپر اتنا خوف کیوں طاری ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ خوف وہی دیکھ سکتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے. جواب دینے سے پہلے سوچنا کہ بیگم تمہاری دیکھ رہی ہوں گی. اچھا اب جواب دو کیا دیتا. نہیں میں نے کہا نا کہ یہ تو وہی ہے جس پہ گزری ہو، تو ہم نے تو آپ کو شاید اندازہ ہو گیا. مان گئے. آپ نے بات کری تھی ابھی جوائنٹ فیملی کی. اچھا جوائنٹ فیملی کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرے خیال سے جوائنٹ فیملی کے 90% ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں
اور 10% ڈس ایڈوانٹیجز. جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا وہ آپ بلیو کرنے بڑا پینٹس ہوتے ہیں, بڑا چیزیں, لیکن جو ایڈوانٹیج ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. خیر ہمارے ماشاءاللہ سے جو ایک جوائنٹ فیملی ہے, لیکن میں خیر جوائنٹ فیملی سے الگ ہو گیا ہوں, لیکن میرے تمام بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں. تو ہم نے کیا ہے, ہمارے کیا ہے کہ صبح کا ناشتہ ایک بھائی کے گھر پہ ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا ایک بھائی کے گھر پہ ہوتا ہے, رات کا کھانا ایک بھائی کے گھر پہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے دن کا کھانا جو ہے وہ میرے گھر پہ ہوتا ہے, اور میری رات کا کھانا میری بڑی سسر کے گھر پہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ کیا ہے کہ اوپر والوں نے جو بنانا بنا لو, جس نے کھانا کھا لو, ورنہ تمہارا اگر اوپر جا کے وہاں کھا لو. تو اسی طرح جب تین ہوتے اس کے اندر کچن جوائنٹ فیملی بھی ہے, لیکن ایک دوسرے کی انٹرفیرنس بھی نہیں ہے. تو اس میں ایک بڑا نہیں, اور یہ تو اچھا بھی ہے نا, ایک ٹائم کے کھانے کی 2 دن میں ایک ٹائم کے کھانے کی ایک کی رسپانسبلٹی. کیونکہ جوائنٹ فیملی کامیاب جب ہے, جوائنٹ فیملی کامیاب جب ہے جب کچن الگ ہو. بہت گہری بات. جتنے بھی پروگرامس کر رہی ہوں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خواتین کے ایشوز سے ہم یوزلی خواتین کو بلاتے ہیں, تو مرد حضرات کو. اور آپ جان کے جوائنٹ فیملی کا پوچھ رہی ہیں, آپ کی بھی جوائنٹ فیملی ہے. نہیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سے فیملی ایک نیچڈ رہتی ہے. والدین کی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیچڈ رہیں, لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, ہیبٹ چینج ہوتی ہیں. بچوں کا ایٹیٹیوڈ, بار ایٹنگ یا لائٹ فوڈ یا ڈائٹ فوڈ, آلریڈی نہیں, یہ نہیں, تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو اگر اس میں ساتھ رہتے ہوئے بھی علیحدہ کچن رکھ لیا جائے, میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے, ہر ایک کی چوائس ویری کرتی ہے. نو کمپلشن کہ آج یہ پکا ہے, آج مرغی کا دن ہے, آج دال کا دن ہے, آج مٹن کا دن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر آپ کچن علیحدہ کر لیں اور اپنی اپنی ہیبٹس اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بنیں. زیادہ تر تو سروینٹس وغیرہ یہ ہوتے ہیں, کوک وغیرہ, وہ بناتے ہیں, ڈائریکشن ہی دینی ہے, تو یہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو پرانے وقت میں ایک افادیت تھی وہ یہ تھی کہ فیملی جڑ کے رہے, مل کے رہے. لیکن ایسے اوکیزنس کے موقعوں پہ جو عید, بقرعید اور دوسرے تہوار آتے ہیں, اس میں تو میں 200% حامی ہوں کہ آپ نے لنچ یا ڈنر وغیرہ 2-3 دن جب بھی ہیں, تب بھی بہانہ ہوتا ہے مل کے بیٹھ کے دوبارہ بات کرنے کا. ان کو ساتھ کہہ رہا ہوں, اس میں وایا میڈیا نہ نکالیں. اچھا, ویسے اس عید پہ میں نے اکثر لوگوں سے سوالات پوچھے, کیونکہ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا ہے, اور عید پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچپن کے اس دور کو یاد کریں, یعنی عید قرباں کے وقت کو. اور مجھے فوراً میرا ذہن اس وقت, کیونکہ فخر یہاں پر موجود ہیں, اور ان کی طرف گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بچپن میں نہایت شرارتی ہوں گے. میں بالکل تھا, لیکن میرا بائی دا وے بڑی عجیب سی بات ہے, آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. قربانی جب میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کی نا ہوتے ہوئے, تو بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. مجھ سے تو کھانا ہی نہیں کھایا گیا 2-3 دن تک اس کے بعد, بیکاز آئی واز آئی تھنک 5-6 سال کی عمر میں. تو والد صاحب نے انسسٹ کیا کہ چھری پھیرو گے تم, تو وہ مجھے اب سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا پروسیس کیا ہے ساری کی ساری. وہ ہوا تو اس وقت, بٹ اس کے بعد میں ٹرامے میں رہا 2-3 دن تک کہ میں نے ایک جاندار چیز کو, جس کو 2-3 دن سے میں گھما پھر آ رہا تھا لاک کے اندر, اس کو میں نے جا کے جو ہے نا اس کو چھری پھیر دی. آبویسلی جو پھر اور شعور آیا, جو سمجھ میں آنا شروع ہوا, اس کی ہمارے مذہب کے مطابق کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا وجہ ہے قربانی کرنا اور یہ ایکسپیرینس کرنا وہ ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا والدین کو اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ پہلی دفعہ قربانی کرواتے ہیں نا بچوں کی, تو وہ ان کو تھوڑا سا اس کو کوئی بلڈ اپ دیں, پہلے اچانک جائے کھڑا کر کے وہاں پر نہ کھڑا کر دیں کہ اب تم چھری کرو, بیکاز اٹس کوائٹ, دیکھیں جیسی بھی ہے نا مشکل چیز ہے, ایک بروٹل چیز ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کو ایکلائمیٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل ہی ایسے. میرے لیے شروع میں یہ بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. لیکن آپ نے سوری, میں چاہتی تھی, یہ تو انہوں نے ٹرامیٹک ایکسپیرینس شیئر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے لان میں آپ اس کے ساتھ کرتے تھے جانور کے ساتھ, یا شرارتیں کرتے تھے, یا اور کچھ کرتے تھے, یا فیملی ممبر کرتے تھے, کیا کرتے کیا؟ مجھے لگتا ہے اس کو پیٹ کے طور پہ رکھتا تھا, جو بھی جانور آتا تھا میں اس کو پیٹ کے طور پہ رکھتا تھا, اور پیٹ کے ساتھ آپ کی ہو جاتی ہے اٹیچمنٹ. تو 3-4 لگاتار عیدوں پہ جس پیٹ سے میں اٹیچ ہوں وہ قربان ہو جائے اور وہ کھانے کی میز پہ ملے, تو میرے لیے کافی اٹ واز ٹرامیٹک. بٹ اس کے علاوہ جو باقی میری شرارتیں وہ عید تک کوئی محدود نہیں تھی, وہ اگلی عید تک چلتی رہتی تھی, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. یس, آئی واز ویری ناٹی, اینڈ آئی تھنک اس میں
اچھا آپ کے پیرنٹس کو یہ لگتا تھا کہ آپ کے نوٹی ہونے کی وجہ سے یہ کسی طرح آپ کی پڑھائی میں یا آپ کے کام میں ہرڈل بنے گا، ان کو یہ لگتا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. میرے والد صاحب کا تو بلکہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ اس کو ایکسپلور کرنے دیا کریں. ہاں کچھ باؤنڈری سیٹ ہوتی تھی کہ آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے. وہ باؤنڈریز آبویسلی آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شرارت ہوتی تھی ڈانٹ بھی پڑتی تھی. اگر والدہ سے ڈانٹ پڑتی تھی تو والد صاحب آنکھ مار دیتے تھے چپ کر کے بھی برداشت کرو، کوئی نہیں. تم بھی کرو. ہاں آج راشد صاحب جو ہے نا وہ فارم میں ہے بھائی. اوکے میرے خیال میں وہ آپ جب سے علیحدہ ہوئے ہیں نا تو وہ 90% جو ایڈوانٹیجز لے کر آئے ہیں تو وہ 10% کو بھی آپ ایڈوانٹیج ہی بنانے والے ہیں. ہاں وہی ہے، میں نے آپ کا ساتھ دے دیا اس میں تھوڑا سا. آپ چاہیں آپ کی طرف سے وہ والا نہیں ہے نا کنفرنٹیشن. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بزنس مین لوگ ہیں، یہ کنفرنٹ ونفرنٹ نہیں کرتے، یہ سینرجائز کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو بھی کریں گے اگر آپ کو اس طرح کا اگر شو چاہیے تھا تو اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعت کے نمائندے بنانے چاہیے جو مسلسل ایک دوسرے کو یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ وہ کرتے جو آپ چاہ رہی ہیں کرنے کے لیے. نہیں وہ بھی عید کے پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مہذبی ہوتے ہیں. جی ہاں جی یہ بتائیں آپ نے اپنی عید کیسے گزاری اور آپ نے کیا کیا پرابلم فیس کیے؟ میں نے کوئی دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ اپنے کچن میں نہیں تھی کیونکہ یہ شو کے لیے یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. یہ صرف شو کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی مجھے یہ موقع بہت زیادہ ملتا نہیں ہے کوکنگ کرنے کا. کچھ چیزیں جو میں بناتی ہوں یا کبھی بنا لیتی ہوں، بچے کہیں ہسبینڈ کہیں، لیکن وہ گھر میں دوسری ڈومیسٹک ہیلپ اور کچھ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا. لیکن میری اماں کا شروع سے یہی ہے جو میں سب کو بتاتی ہوں. جب میری شادی نہیں بھی ہوئی تھی یا اب بھی ٹائم دے دیتی ہیں وہ رات کو کہ جی اتنے بجے اٹھ جانا ہے، وہ 6 ہے 7 ہے جو بھی ہے، مطلب فائنلی اٹھ جانا ہے. جب آپ اٹھ کے جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں، پہلے زیادہ ہوتا تھا کہ امی کیا کرنا ہے، کچھ نہیں تیار ہو جاؤ. تو بھائی اٹھایا تو تھا اتنی جلدی، مطلب بس تیار ہو جاؤ، جب ابو نے آنا ہے سب نے آنا ہے تو تیار ہو جاؤ. اب شوہر آ کے پوچھتا ہے کیا کرنا ہے، اب بھی میں جا کے امی سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو امی کہتی ہیں کچھ نہیں، بس اب تم صرف اپنے بچے سنبھال لینا، باقی ہم کر لیں گے. تو بس ہسبینڈ کا کام جو ہوتا ہے وہ جس طرح آپ لوگوں نے بتایا وہ سارے ہوتے ہیں. کچن میں سپرویژن میری اماں کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کے مزاج کو چھوٹے سے لے کر بڑے کو ان کی پسندیدگیوں کو جانتی ہیں، تو وہ زیادہ لوک آفٹر کری ہوتی ہیں اور ہم بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مل کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں. زیادہ گپ لگ جائے تو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے کہ ادھر تو آ جاتی یہ جو چیز تھی دیکھ لیتی. خیر تو یہ چلتا ہے، اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا فخر علی بات کہ جب ہم دبئی میں رہتے تھے تو ہم نے قربانی کا جانور کاٹا. ہمارے آس پاس برابر میں سب گورے تھے، تو وہ بچے 2-3 آئے اور انہوں نے دیکھا بڑے غور سے اینڈ اسکرین اور گھر بھاگ گیا. تو ہم نے کہا ایسی بات ختم ہو گئی. 3 سے 4 دن ان کے پیرنٹس اچھے تعلقات تھے ہمارے، تو وہ آئے ہمارے گھر میں تو اس نے کہا یہ ٹیربل، ہمارے بچوں کو بخار چڑھ گیا شوق سے اور یہ آپ نے جو کیا تھا پلیز. اب تو خیر دبئی میں لا چینج ہو گیا، اب تو وہ گھروں میں نہیں کاٹتے تھے، آرگنائز ہو گئے ہیں. لیکن ان دنوں میں ان جو بچوں نے گوروں کے دیکھا جو یہ بھاگے تو 3 دن بخار میں تھے اور وہ محمد برا بھی لگا اور احساس نہیں تھا کہ اتنا زیادہ امپیکٹ ڈالے گا. لیکن اب بہرحال اب تو اوور آل انہوں نے سسٹم بدل دیا. لیکن ہمارے والد جو تھے اس چیز کو اس طرح سے کرتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ یہ پڑھ کے یہ نام لے کے اور قربانی کریں. اور میں شروع چیختا تھا کہ نہیں، میں وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کریں. اب یقین کریں میں خود کرتا ہوں اور میرے بیٹا جو ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی ہے اور وہ خوشی سے جو پڑھنا پڑھانا ہم نے بتایا وہ نام ہوتے ہیں جیسے گائے میں بکروں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں وہ سب کر کے کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز میں اگر ہم ماڈرن زمانے کے حساب سے دیکھیں تو یقیناً لگتا ہے کہ یہ ایک ذاتی سی جیسی ہو رہی ہے. لیکن مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بچوں کو بتلائیں، اگر ہم بیک گراؤنڈ بتلائیں، اگر ہم قربانی کا بتائیں تو بچے اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اور ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن باقی لوگ مشکل ہیں ان کے لیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کو بخار آ گیا ان کے لیے مشکل ہے. شعیب صاحب اپنے بچوں کو کیا کچھ اس بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یا سمجھایا ان کو؟ ہر عید پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہم کپڑے بنا لیتے ہیں، تیاریاں کر لیتے ہیں، کھانے بن جاتے ہیں، بٹ وی لیک ٹاکنگ ٹو آور چلڈرن اباؤٹ اٹ کہ اس کا فلسفہ کیا ہے یا کس لیے ہم کر رہے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتیں جو شاید ہمیں انہیں بتانی چاہیے. نہیں بالکل بتانی چاہیے، لیکن اس میں میرے ساتھ خود اس طرح رہا آل تھرو آؤٹ انٹل لاسٹ ایئر
اس سے پہلے کسائی کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا چھری پہ, میرا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, اس لیے کہ میں بہت گھبراتا رہا ہوں تھرو آؤٹ جتنی بھی بقرہ عید آئیں. لیکن یہ کہ لاسٹ ایئر میں نے اس کو کہا اب تم ہاتھ اوپر رکھو, آج میں خود ہی کروں گا. تو فرسٹ ٹائم میں نے, تو اٹ واز ویری ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. اس لیے کہ کرکٹ میں تو دوسروں نے چھری چلاتے رہے, میں نے کہا کہ میرا کوئی ٹریک ریکارڈ میں ایسی کوئی پالیٹکس کرتا. تو لیکن یہ کہ بچوں میں بالکل بہت اچھی شاہد بھائی نے بتائی, عیسیٰ بھائی نے, کہ یہ بتانا چاہیے, سکھانا چاہیے. لیکن ہمارا شاہزین ابھی زیادہ چھوٹا ہے اور شہزاد جو ہے وہ بڑے ضرور ہیں, لیکن یہ کہ وہ ابھی انہوں نے میرا نہیں خیال اپنا ایکسپیرئنس اس کے اوپر کر سکے. ابھی وہ پریپیئر ایسے ہوئے ہیں کہ ابھی ناٹ ایز یٹ آئی بلیو. جی ویسے بھی ہم لوگوں کو لگتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں یا نہ کریں, اگر 2 بچے ہیں میل اور فیمیل, تو اس میں آپ کا میل چائلڈ جو ہے وہ اتنی جلدی میچور نہیں ہوتا جتنی جلدی آپ کی بیٹی میچور ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے بہت بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان میں میچورٹی کبھی کبھی بیگم عقل لے کر آتی ہے. عائزہ جو ہے نا, مشہور آپ نے دیکھا نا عائزہ, وہ ہمیشہ قربانی دیکھنا مانگتی ہے, لیکن میں منع کرتا ہوں کہ نہیں دیکھو, کہیں کوئی چیز ایسی ذہن میں نہ رہ جائے, ایسا کوئی. لیکن یہ کہ وہ شی از ویری بریو ان دیٹ سینس. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی ہو جاتی ہے, تو واقعی شی ریفلیکٹس دیٹ. لڑکیوں میں جی میں کہتا ہوں کہ ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ 8-9 بھائی ہیں, اور آپ سب کی شادی ہو گئی. 9 بھائی ہیں, اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری یہاں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی. آپ کا جو ہے نا, ہماری یہاں لڑکیاں بھی بڑی انیشیٹو لیتی ہیں. اور پچھلے جیسے یہ ہفتہ چل رہا تھا تو اس میں ساری لڑکیوں نے کہا جی ہم نے کاؤ کو بھی لینا ہے, بکرے بھی چلانا ہے, اور وہ کرنا ہے, اور ساری پارٹیسپیشن. اس میں جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے نا, میں نے ہمیشہ کہا اور میں سمجھتا ہوں, وہ ہماری دادی کا رول ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم نے دادی سے بہت چیزیں سیکھی تھی. تو یہ آج دادی جو ہمارے گھر میں ہیں, یعنی کہ میری والدہ, اور ان لوگوں کے ساتھ یہ بچے جب دیکھتے ہیں نا, تو کچن کی ایکٹیویٹیز ہوں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہوں. اور ابھی فخر بھائی نے صحیح کہا کہ یہ بچوں کے لیے ضروری ہے لرننگ, اور یہ لرننگ ہوتی ہے اپنی فیملی سے نا. تو یہ ہم لوگوں کے جو بڑے ہیں یہ بچوں کا ٹرین کر رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ ہمارے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں یہ اب اس میں آ گئے ہیں اس رول پلے میں, کہ یار کس طرح سے اس کا مقصد کیا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈر جائیں خدا نہ خاصہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ فیملی کی بہت ضروری ہے. دیکھو اس کا کانسیپٹ اور فلسفہ کلیئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ عید کا کانسیپٹ اور فلسفہ جو ہے وہ کمرشلزم کی وجہ سے اور کنزیومرزم کی وجہ سے اس کا ایسپیکٹ چینج ہو گیا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اچھا شاید یہ تیار ہونے کا اور کھانا کھانے کا دن ہے, پکوان کے اشتہار چلیں گے دبا کے ہمارے ایڈ نہ ڈراپ کر دیں لوگ. بٹ میں اکثر ایک بات کو جنرلی وہ کر رہا ہوں. اور دوسرا قربانی میں ایک چیز میں بہت جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ قربانی ہو جاتی ہے گھروں کے اندر, تو پلیز جو ڈسپوز کرتے ہیں یہ لوگ اوجھڑیاں وغیرہ اور یہ سب, اس کو ذرا پراپر طریقے سے اور سینیٹائز طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوز کیا کریں. یہ لوگ روڈ سائڈس پہ پھینک دیتے ہیں, اپنے محلے کی تھوڑا سا آگے جا کے نا روڈ سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں کہ وہ آئے گا شاید KMC کا ٹرک آئے گا یا اس کا آئے گا. یہ سب کی صحت کو جو ہے سب کی صحت کے لیے متاثر کر رہا ہے. اچھا آپ سے ایک سوال میں کر رہی ہوں, آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے شازیہ. آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آبویسلی آپ میڈیا کا ایک حصہ ہیں اور بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز پر بھی رہے ہیں. بقرہ عید پر یا عید پر جو انٹرٹینمنٹ کے حساب سے پلاننگ ہوتی ہے, پروگرامنگ ہوتی ہے, خاص طور میں شوز میں, اس میں یوزلی بکرے بھی لے آتے ہیں لوگ شوز میں, اور بھی ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں, چیزیں کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس عید پہ خصوصی طور پہ 1 یا 2 چیزیں کیا آپ کے پروگرامز میں ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکیں, یا انٹرٹیننگ ہو سکیں, یا لائٹر نوٹ سے ان کو کچھ سمجھا سکیں؟ یہ تو خیر بہت سبجیکٹو سا سوال ہے اس میں, لیکن آئی تھنک میری نظر میں یہ ہے کہ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, اسی گفتگو کو انہیں باتوں کو آپ اگر ٹیلی پیج چلنے لگے ہیں تو اسی کے اندر آپ کسی طریقے سے امبیڈ کرتے ہیں. اگر کامیڈی کا پلے ہے تو اس میں کامیڈی میں امبیڈ کریں کہ بھئی یار گندگی نہ پھیلاؤ یا جو بھی ہے, اس کو آپ اس کو یو کین پروٹیٹ ان اے فنی وے کہ یو نو کہ میں تو یار عید کے بعد ہسپتال جانا ہے یا گھر رہنا ہے, ہسپتال نہیں جانا تو پھر گند اٹھاؤ, یو نو. ڈراموں میں تو ہو گیا, میں شوز کی بات کر رہی ہوں. شوز کے اندر کیا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی بات نہیں ہوتی, ہنسی مزہ اور میوزک ہوتا ہے عید کے اوپر, بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو. یہ ایک جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کمرشلزم اور کنزیومرزم کا, یہ ایک سائیکل ہے. آپ بنا لیں سیریس شو,
और फिर अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बोलिएगा कि जरा इसके ऊपर इश्तेहार तो लगवा दीजिए। आप मुझे कह रहे हैं आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी, मैं तो गुजरती हूँ उससे। यू विल नॉट गेट ए रिस्पॉन्स बिकॉज एक साइकिल है पूरे का पूरा। अब ये कहना है कि उस साइकिल को तोड़ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता ये कि जितने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कंटेंट राइटर्स, एंकर्स, पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, ये उनके ऊपर है कि वो उसको कितने रिस्पॉन्सिबली जो है एंटरटेनमेंट के अंदर रहते हुए भी उसके अंदर से कोई माइनस बात जो है वो निकाल सकें। लेकिन डेकोरम होना चाहिए। इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद शाजिया आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि औरतों को ही कहा जाता है कि जो कुछ भी अगर मॉर्निंग शो में कहीं कोई ऐसी चीज है जो लैक करती है तो भी खवातीन को कहा जाता है। टीवी प्रोग्रामिंग में कहीं भी कोई मसला आता है तो कहते हैं खवातीन देखती है ना, हमारे यहाँ की खवातीन देख रही होती है, हमारे यहाँ के लोग देख रहे होते हैं। तो आपको कैसे प्रोग्राम्स पसंद हैं ईद पर जो आप समझती हैं होने चाहिए, वो आपने बताना है। एक ब्रेक, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ईद मुबारक। ज्यादा चक्कर नहीं लगाने लगे मेरे घर के? अभी गेट से सीधा अंदर आया हूँ। नहीं जी नहीं, मैं ना पैसे सिर्फ कम करने के लेती हूँ, पिटने विटने के नहीं। और तुम हमारे मामले में बिल्कुल मत बोला करो, समझी? तुम्हारी सारी बकबक तो मुझे सुनने पड़ती है ना। काश ये मोबाइल ईजाद ही ना हुआ ना, कितनी सुकून से रहती मैं। ओ ना जी, है ठहरा मॉडर्न बकरा, आप इसको कोई पिज्जा सीधा खिलाओ, ये की सोचेगा कि पता नहीं मैं किन पेंडुओं के कर कुर्बान होने आ गया हूँ। मैंने तुम्हारा एतबार करके अपनी बेटी तुम्हारे पास भेजी। क्या किया उसने? मैं ये ईद का प्ले करूंगा, बस उसके बाद कोई काम शाम होगा। ओह, कैसे उतरेगा इसके सर से एक्टिंग का बुखार? कर दो तुम, भाई ईद है, आया अमेरिका से हूँ, लेकिन पहनूंगा तो ट्रेडिशनल ड्रेस का। ओह हेलो, ये किडनैप करेगा तो मुझे करेगा, तुम्हें क्यों करेगा? लेकिन उससे भी होगा क्या? भाई मैंने एक्शन बोला, एक्शन। तेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर नए बकरे इतने महंगे हैं तो क्यों नहीं तुम कोई सेकंड हैंड बकरा दे दो? सेकंड हैंड बकरा? कोई नाकाबिले फरामोश वाकया ईद के हवाले से अनवर साहब? आप ऐसा वाकया चाहते हैं जो अनफ्रामोशेबल से। अब तक मेरे ख्याल में बकरे या बकरों पर छुरियां चल चुकी होंगी। खाना पकाना यस, एंड आई एम अ मीट लवर, आई एम अ मीट पर्सन, तो वो तो चलता ही रहता है। कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि आपकी गोश्त का शौक भी पूरा हो जाए और हमारे मेदे भी ठीक रहें। एक टाइम पे अगर गोश्त खाया है, दूसरे टाइम आप कुछ और खा लें। गल है इश्क तरीकत दी थे, फर्क नहीं मस्जिद मंदिर दा, तारे रगड़ा रगड़ा तारे रगड़ा। क्या आपकी फेवरेट डिश है जो आप खाती हैं? बड़ी ईद पे बड़ा गोश्त। मेरी बेगम ने मुझे कहा ना कि ईद की क्या तैयारी है, मैंने कहा जी मेरी क्या तैयारी है, आपने मुझे बताना है कि मैंने खर्चने कितने हैं। तैयारी तो आपकी है। बनैन लैंड जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पाया जाए तो लैंदी लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहती नहीं। बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हक के खुदरादियत की जारी तहरीक को दबाने के लिए, जहां भारतीय इस्तेमार ने अपनी 10 लाख से ज्यादा अफवाज को मुतय्यन कर रखा है जो इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जराइम का इर्तकाब कर रही हैं, वहीं इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीमों के कारिंदों पर मुश्तमिल कई जत्थे भी बनाए गए हैं जो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचलने में काबिज भारतीय अफवाज की मदद कर रहे हैं। जुनूनी अनासर पर मुश्तमिल इन मुसल्लह जत्थों को जम्मू में मुसलमानों को हरासा करने,
इन्हें अपनी जमीनों से बेदखल करने, मसाजिद पे कब्जा करने, मुसलमानों की झुग्गी झोंपड़ियों को मस्मार करने और माल मवेशी लूटने का काम सौंपा गया है। अपनी शरंगेज कार्रवाइयों को जारी रखते हुए इन जनसंघी दहशतगर्दों ने गुज़श्ता दिनों गौ रक्षा की आड़ में जम्मू के इलाके रियासी में एक मुसलमान खानदान पर हमला करके बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद को जख्मी करने के अलावा उनके माल मवेशी लूट लिए। हिंदू बलवाइयों ने मुकामी बकरवालों को शदीद जबरदस्त करने के अलावा खवातीन के साथ भी दस्तदराजी की। मानीखेज बात यह है कि हिंदू दहशतगर्दी का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जनसंघी लीडर राम माथुर जम्मू के दौरे पर था। यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ कोई मदद नहीं किया, क्योंकि हम माल मवेशी लेकर जा रहे थे वहाँ पे। हमारा और कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई मुलाजमत नहीं है। हमारे पास खाली सिर्फ भेड़ बकरियाँ, और हमारी जो हम भेड़ बकरियाँ लेकर जा रहे थे वो गाड़ी में पीछे से लोड कर रहे थे। हमें माल अपनी गाय ली थी, छोटे छोटे बच्चे थे सर उनके साथ, तो उन्होंने गुंडागर्दी मचाकर सर वहाँ पे हमें बहुत मारा, क्योंकि हमारी इज्जत लूटने की तैयारियाँ वो लोग कर रहे थे। इसलिए सर हमने भाग कर वहाँ से अपनी जान छुड़ा ली। इसलिए हमारा एक छोटा सा बच्चा था, वो 10 साल का था, वो गायब हो चुका, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला वो जिंदा है कि मर गया। इसलिए बूढ़े इंसान, बुजुर्ग इंसान को सर उन्होंने बहुत मारा और हमारे पर हमला ऐसा किया कि हमें जान से मारकर वो दरिया में डालना चाहते थे। सर हमारे साथ ये माल मवेशी है हमारे पास, हम इनसे गुजारा करते हैं क्योंकि वो भी रास्तों पे नहीं चलने दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं? सब सेना वाले हैं? सब सेना वाले सर, वो राजपूत हिंदू लोग हैं सब, जिन्होंने हमला किया। और वहाँ पे उसका नाम शिवकार सिंह नाम है, एक का रिशवाल सिंह नाम है सर, एक का एंसिल सिंह नाम है सर। उन्होंने बहुत हमला किया, हमारे भी बहुत हमला किया। वहाँ के वो पूरे दिन पर सर गाड़ियों लेके घूमते रहे रोड पर सर, हमारा माल भी लूट कर ले गए, हमारे जेब में जो खर्चा था सर वो माचू था वो भी ले गए, सब कुछ ले गए थे सर। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हिंदू दहशतगर्दों ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और भारतीय हुकूमत इनकी लगाम कसने की बजाय इनकी हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि असल में जनसंघी दहशतगर्द जम्मू में सन 1947 के कत्लेआम के सान्हे को दोहराने के लिए माहौल बना रहे हैं और वो मुसलमानों को जम्मू से हिजरत करने पर मजबूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदों को 70 साल बाद अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका मिल गया है और काबिज भारतीय अफवाज इन्हें तरबियत और हथियार फराहम करके इनकी सरपरस्ती कर रही हैं। इंसानियत के दुश्मन और मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद पूरा भारत बीमार ज़हनियत के हिंदू इंतहा पसंदों के शिकंजे में आ चुका है और वो गौ रक्षा और दूसरे बहानों से मुसलमानों पर लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम ढा रहे हैं और गुज़श्ता कई सालों के दौरान सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल और जख्मी किया जा चुका है। भारत के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में ये हिंदू बलवाई बेलगाम हो चुके हैं। फौजी ताकत के बल पर कश्मीरियों को जेर करने में नाकामी पर अब इंतहा पसंदों को मैदान में उतारा जा रहा है और तो और अब भारत से इंतहा पसंद ग्रोहों को इकट्ठा करके कश्मीर फतह करने की तरगीब दी जा रही है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों भारतीय शहर कानपुर में एक हिंदू पुजारी बाल योगी अरुणपुरी 13,000 हिंदू जनूनियों पर मुश्तमिल जनसेना तैयार करने का दावा करते हुए कहता है कि ये कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का मुकाबला करेंगे। बाल योगी के इस ऐलान से उस फाशिस्ट सोच और फिक्र का पता चलता है जो भारत में बड़ी तेजी से जड़ पकड़ रही है। ये भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और जनूनियत की अक्कासी करती है। जहाँ तक गयूर कश्मीरियों का ताल्लुक है तो बहादुर कश्मीरी आवाम ने बेसरो सामानी के बावजूद 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौजियों को शिकस्त से दोचार कर दिया है और तमाम भारतीय जुल्म और जबर के बावजूद वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं। वो न तो किसी जंग सेना को खतरे में लाते हैं और न ही हिंदुत्व के किसी अलंबरदार की गीदड़ भक्तियों से डरते हैं। पुजारी जी सेना जरूर बनाएं, लेकिन इसे कश्मीर भेजने की हिमाकत हरगिज न करें, क्योंकि कश्मीरियों को कोई भी सेना हक के खुद इरादियत के मुतालबे से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकती और कश्मीर को पता करने की आपकी हसरत भी कभी पूरी नहीं होगी। जब किसी संगीन जुर्म
دہشت گردی کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو اپنے مذموم عزائم کے حصول کے لیے وسائل کیسے مہیا ہوتے ہیں؟ آخر اس گھنونے مگر مشکل کام کے پیچھے بہت سی منصوبہ بندی، ٹریننگ، دست و ترسیل اور جرائم پیشہ کارندوں کے لیے رکون تو درکار ہوتی ہوں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے میں دیا ہوا ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہو؟ افسوس کہ آج کل بہت سے سماج دشمن، جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر دینی یا سماجی بہبود کے کارکنوں کا لبادہ اوڑھے مستحقین کے نام پر عام عوام سے ان کی حق حلال کی کمائی کا ایک بڑا حصہ لے اٹھتے ہیں۔ تو پھر کیا اس ڈر سے ہم چندہ، خیرات اور عطیات دینا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا طریقہ ہے کہ خیرات و عطیات دیتے وقت اس کاروبار میں ملوث ایسی کالی بھیڑوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھ بھال، چھان بین اور دلی اطمینان کرنے کے بعد ہی اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالیں۔ فلاح و بہبود اور سماجی خدمات میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل مستند اداروں کو ہی دیں۔ اور آج کے زمانے میں بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں جن کی مدد سے قربانی کی کھالوں کا تقاضا کرنے والی ان تنظیموں کے کردار، کارکردگی اور دیانتداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جانے مانے شفاف طرز عمل رکھنے والے ایسے اداروں کی امداد کریں جن کے فلاحی کاموں کا مربوط اور قابل یقین ریکارڈ موجود ہو۔ آخر السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ہمایوں زیب عباسی۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید کا دوسرا دن مبارک۔ اب بڑھیں گے ہیڈ لائنز کی جانب۔ شمالی کوریا کا چھٹا ایٹمی دھماکہ، پورا علاقہ 6.3 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ خبر ایجنسی کا کوریائی فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ، پیانگ یانگ نے تباہ کن ہائیڈروجن بم بھی تیار کر لیا۔ بم بین البریاضی بیلسٹک میزائل پر نصب کی جا سکے گا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ نے ہائیڈروجن بم کا معائنہ کیا، تصاویر جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے ٹیلی فونک رابطہ، شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کا اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس۔ ایران نہ صرف بیلسٹک اور کروز میزائل صلاحیت میں اضافہ کرے گا بلکہ یہ میزائل اتحادی ممالک کو برآمد بھی کرے گا۔ ایرانی وزیر دفاع جنرل عامر ہاشمی کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا۔ روہنگیا کے قتل عام پر خاموشی اختیار کرنے پر ترک صدر کی عالمی برادری پر شدید تنقید۔ واشنگٹن میں احتجاجی مشن کی تلاشی لینے کے لیے امریکی منصوبے پر روس نے امریکی نائب سفیر کو طلب کر لیا۔ روسی سفارتی حدود میں غیر قانونی تلاشی کا منصوبہ جارحانہ اقدام ہے۔ امریکہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بند کرے اور سفارتی استثنا یقینی بنائے۔ ملک بھر میں آج دوسرے دن بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی اور آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام جاری۔ گھروں میں مزید مزیدار پکوانوں کی تیاری۔ افغانستان سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ بات چیت کے لیے پاکستان پہلے ہی بامی، سہ فریقی اور 4 فریقی میکینزم کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ اسد۔ پاکستان ہماری زندگی ہے، ہماری جانیں ملک کے لیے حاضر ہیں۔ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ہم سب مل کر پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنائیں گے۔ آرمی چیف کا عید کے دن وادی رجال میں اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے خطاب۔
بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی، چڑی کوٹ سیکٹر کے گاؤں پولاس کی شہری آبادی پر بلا اشتہار فائرنگ، اپنے گھر میں عید کی خوشیاں مناتی 8 سالہ بچی شہید، پاک فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ ISPR کراچی کے علاقے بفر زون میں دہشت گردوں کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ فائرنگ میں MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن بال بچ گئے۔ وزیراعظم شاہ خاقان عباسی اور صدر مملکت کے حملے کی شدید مذمت، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر ملتان میٹرو منصوبے میں کرپشن الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ چینی سفارت خانے نے بھی عمران خان کے جھوٹے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ خود ساختہ لیڈر نے وزیر اعلیٰ پر الزام لگا کر عوام کی ترقی کے حق پر حملہ کیا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، تازہ کارروائی کے دوران کولگام ضلع میں نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ اور PSL 3 کے 4 میچز کراچی میں ہوں گے، اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس آئے گی۔ 2 سال بعد PSL کے لیے 7ویں ٹیم بھی شامل کریں گے۔ چیئرمین PCB نظم سیٹھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں ptv.com.pk، تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہمارے یہاں لوگ اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات افراد ہی کو نہیں دیتے، تو بہت سے اداروں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات بھی ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص متنبع ہو جائے کہ وہ کن لوگوں کو دے رہا ہے، کیا فی الواقع وہ مستحق ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی زکوٰۃ اور ان کے صدقات کا وہ خود ہی شکار ہونے والے ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اس معاملے میں آخری درجے میں محتاط رہنا چاہیے، یہ اس کی دینی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام وفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کوئی ناقابل فراموش واقعہ عید کے حوالے سے انور صاحب؟ آپ ایسا واقعہ چاہتے ہیں جو انفراموشیبل سے اب تک میرے خیال میں بکرے یا بکروں پر چھریاں چل چکی ہوں گی۔ کھانا پکانا یس، اینڈ آئی ایم اے میٹ لور، آئی ایم اے میٹ پرسن، سو وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ آپ کی گوشت کا شوق بھی پورا ہو جائے اور ہمارے معدے بھی ٹھیک رہیں۔ ایک ٹائم پہ اگر گوشت کھایا ہے، دوسرے ٹائم آپ کچھ اور کھا لیں۔ گل ہے عشق طریقت دی تھے فرق نہیں مسجد مندر دا سارے رگڑا رگڑا سارے رگڑا۔ کیا آپ کی فیوریٹ ڈش ہے جو آپ کھاتی ہیں؟ بڑی عید پہ بڑا گوشت۔ میری بیگم نے مجھے کہا نا کہ عید کی کیا تیاری ہے، میں نے کہا جی میری کیا تیاری ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے خرچنے گٹنے تیاری تو آپ کی ہے۔ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہن دی نہیں، پایا جائے تو لین دی لے جائے تو دوسری باری پان جوگی لین دی۔ باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے باہر کس دی مایا۔ بہت زیادہ چکر نہیں لگانے لگے میرے گھر کے؟ گیٹ سے سیدھے اندر آیا ہوں۔ نہیں جی نہیں، میں نا پیسے صرف کم کرنے کے لیتی ہوں، پٹنے وٹنے کے نہیں۔ اور تم ہمارے معاملے میں بالکل مت بولا کرو، سمجھی؟ تمہاری ساری بکبک تو مجھے سننے پڑتی ہے نا۔ کاش یہ موبائل ایجاد ہی نہ ہوا نا، کتنی سکون سے رہتی میں۔ او نا جی، ہے ٹھہرا ماڈرن بکرا، آپ اس کو کوئی پیزا سیزا کھلاؤ۔
की सोचेगा कि पता नहीं मैं किन पेंडुओं के कर कुर्बान होने आ गया हूँ। मैंने तुम्हारा एतबार करके अपनी बेटी तुम्हारे पास भेजी। क्या किया उसने? मैं ये ईद का प्ले करूंगा, बस उसके बाद कोई काम शाम करूंगा। कैसे उतरेगा इसके सर से एक्टिंग का बुखार? कर दो तुम भाई ईद है, आया अमेरिका से हूँ, लेकिन पहनूंगा तो ट्रेडिशनल ड्रेस का। ओ हेलो, ये किडनैप करेगा तो मुझे करेगा, तुम्हें क्यों करेगा? लेकिन उससे भी होगा क्या? भाई मैंने एक्शन बोला, एक्शन। तेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर नए बकरे इतने महंगे हैं तो क्यों नहीं तुम कोई सेकंड हैंड बकरा दे दो? सेकंड हैंड बकरा? सारी कौम को वकील कौम कंजूस कौम नहीं, सबका खैरात देवड़ी सब तो अग्गा है, पूरी दुनिया में भी सब तो अग्गा है, लेकिन सबको पता नहीं लग रहा कि सारा दिता हुआ पैसा गहना कितना। अगर सब इन चीज लगाई थी हुई है कि सारा दिता हुआ पैसा सही जगह से गहना पाए, सारी चैरिटी सही जगह से पूछने पाइए, तो ये सब तो बड़ी नेकी का काम है और सबको नेकी का कम वाला करना चाहिए। तमाम लोगों ने कौमी फरीजा है, सारा दिता हुआ पैसा सही जगह से पहुंचे, हकदार करने पहुंचे और इनका सही इस्तेमाल थे ताकि सारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। दांत लगाए हुए थे तो देखिए ना आप, इसीलिए हम खवातीन को मना करते हैं इतनी ज्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स ना कराया ना कराएं। अच्छा जी, वैसे शाजिया बताएंगे जो इतने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं या इस तरह की, ये वाकई हमारे यहाँ ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट करता है, खवातीन को जो वो हर वक्त देखना चाहती हैं? मेरा ख्याल है ये हस्बैंड्स की सोच है। अच्छा, खुद ही इतनी ब्यूटीफुल होती, पर थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इन लोगों की जो एक बीवियों के ऊपर कितना रिकॉर्ड आप जोक्स देखे इतने सारे उनके ऊपर होंगे, लेकिन इनके अंदर इतना ज़रूरत नहीं कि भाई खुद को भी तो आप बोले ना कभी। खुद जब ये टाई होनी चाहिए तो ये मोजे ये नहीं है, तो ये सब चीजें जो करे, अब मैंने इनके ऊपर कभी नहीं ये देखा। तो मतलब माशाल्लाह हम दोनों से रुकावती नहीं, ये लोग जैसे तो एक अपने ऊपर भी एक अपने ऊपर भी प्लीज आप लोग बल्कि खुद से ये कहें, मैं नहीं कहती, आप लोग खुद से थोड़ा ऐसा कहें तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई कोई बंदा आपको कह रही है इस टाइम पे ही दूसरा घर में तो इनको बहुत होता है कि ये खुद भी बहुत है, आपके सारे जैन बस कहने को ये है कि भाई शॉपिंग जो करते हैं, कभी सिलेक्शन जो करते हैं टाइज की, तो क्या होता है वो भी है ना, वो तो माशाल्लाह मतलब। अच्छा मैं एक चीज आप आप मैं तो डांट के लाई, मुझे ये नहीं पता, बट मैंने यही बात है डांट के लाना। देखिए सुने, मैं जब शॉपिंग पे जाता हूँ कम से कम कपड़ों की शॉपिंग पे भी, तो मैं जाता हूँ, मुझे मेरा ख्याल है मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। हाँ यार मुझे ग्रीन ये चाहिए था, एक ब्लैक शर्ट चाहिए थी, एक व्हाइट शर्ट चाहिए थी और ये चाहिए था, दैट्स इट, और मैं डालता हूँ ले जाता हूँ। बेगम को मेरी कम से कम भी उसी जगह पे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? ये मैं मान नहीं सकता। आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती हूँ। चले मान लिया, चले ये भी मान लिया, लेकिन उसमें इंडिसाइसिवनेस क्यों होती है इतनी ज्यादा? अरे बहुत मुश्किल नहीं, इंडिसाइसिवनेस नहीं, इसमें पसंद देर में आती है। एक बात ये बताएं कि आपकी आज तक बेगम से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? जब भी हम शॉपिंग पे होते हैं तो मैं बेगम से मेरी इसी बात पे होती है, मेरा मूड खराब होता है। मैं 2 घंटे से मैं ये सारा अपनी कार्ड भर के बैठा हुआ हूँ, ये तुम्हारी शॉपिंग में मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ली तुमने वही 6 चीजें जो मेरे प्रेडिक्शन में होता है पहले से कि ये अगर ये इसने ये लेगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा, so why is it taking you so long? तो उसका जवाब ही होता है, I've got to see everything, I have to make sure that I buy the right thing. लेडीज की चॉइसेस भी ज्यादा होती हैं। लेडीज के पास ऑब्वियसली वो इतने सारे चॉइसेस, बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑप्शंस हैं, फिर उनकी पसंद है असल में, तो उनको देखना होता है कि क्या सही लगेगा, और आप लोग इतने क्लेवर होते हैं कि जल्दी से ये ले लिया, वो ले लिया, ले लिया, तो लेडीज तो बहुत इसी जल्दी का नतीजा है जो आज तक हम सब
اور انجوائے سب पंच लाइन जी, انجوائے آپ نے بھی کیا راجد صاحب, جلدی کا ہی نتیجہ ہے. ہاں آج پنچ لائن جو ہے وہ یہاں سے آ رہی ہیں اور وہ بھی بیگم سے ریلیٹڈ. تو میں نے تو سوچ لیا ہے کہ کوئی خواتین سے یا بیگم سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوگا تو آپ اس میں آ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کر دوں کہ یہ پروگرام آن ایئر جائے گا, ابھی دیکھیں گی اس کو, تو یہ جو آپ جتنا اب آپ لوگ اٹیک کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کا ڈنر خراب ہو. میک شیور. دیکھو میں نے تو شروع میں ہی سرینڈر کر دیا تھا نا کہ میرے تو ایک ہی چیز چاہیے نہیں اور وہ بیبی کی ڈیمنسی. ٹھیک ہے, تو میں نے تو پہلے ڈفرینس ہو گیا. اب تو میں تم لوگ کو کر رہا ہوں, تم لوگ بھٹو تم لوگ بیمار دیکھ رہی ہے. بیگمات دیکھ رہی ہیں بھائی, ابھی تو آپ لوگ ذرا دھیان سے حوصلہ رکھیں آپ لوگ. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس پینل پہ ہوں اس وقت, کیونکہ میں ایک دو اور عید شوز پہ گیا ہوں جہاں پہ میرے ساتھ بہت ساری خواتین تھیں. ادھر مجھے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ اس پہ بیگم زیادہ شک سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس سے کیا بات کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. یہاں پہ تو بالکل بالکل شادی 10 سال بھی شک قائم و دائم ہے. بالکل. اچھا یہ والا قائم و دائم ہی ہوتا ہے, شک یہاں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے ویسے آپ کو ہے؟ اس میں مزے کی بات ہے. یہ شک, ان کو شک ہوتا ہے آپ کو جو شادی کے 50 سال بعد بھی نہیں بھولتا. جتنے زیادہ آپ کی ماشاء اللہ 31-32 سال میں شک بھی بڑھتا جاتا ہے. یہ ہمارے ایکسپیرینس کھلاڑی تو بتلا رہے ہیں کہ ہر محبت کا ایک ریکوائرمنٹ ہے. اختیار صاحب ایک بات, عید والے دن جھوٹ نہیں بولتا. آپ اتنا ماشاءاللہ شوز میں آتے ہیں, خبروں پہ سارا تجزیہ کرتے ہیں, اپنے کالم کی باتیں کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں. گھر میں اگر بیگم کو آپ سے کوئی ٹینشن ہو تو اسی طرح بٹھا کے اسی طرح طریقے سے آپ لیکچر دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا پھر گھر پہ ڈھیر ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم آپ کو بتائیں, ہم انہیں ایک بات ہم کلیریفائی ضرور کرتے تھے جو ہماری مورل ڈیوٹیز ہوتی, اور ان کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم پبلک فگر ہم تو پہلے بزدل ہوتے ہیں, ایکسٹرا کوشش, ایکسٹریملی کوشش. اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک بات بھی کبھی انگلی نہیں کہیں پہ اٹھی. عموماً لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے تو بڑے اسکینڈل, بڑی باتیں ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک نیچرل ہے, یقین کریں کہ جتنی سال شادی کو ہو جائے ڈاؤن کہیں نہ کہیں گھر پہ وہ پولائٹلی پوچھ ہی لیتے ہیں. جو یہ یوز کر رہے ہیں نا, جو ایگزیکٹ لاجک یہ جو پیش کرتے ہیں گھر میں کہ میں پبلک فگر ہیں ہم لوگ, تو یہاں بڑا ایسا کوشش ہوتے ہیں, یہی لاجک میں استعمال کرتا ہوں. میں کیا کروں, میں پبلک فگر ہوں, اگر لڑکی کا میسج آ گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ اگر اس کی میں نے جواب نہیں دیا ہے نا, میرے ساتھ اس کی سیلفی ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں میں کیا کروں, تو پبلک فگر تو فین ہے میری, ہے نا. بالکل. اچھا آج فخر بھائی کے پاس ایک ایڈوانٹیج آ گیا, ان کو 10 سال ہوئے ہیں یہاں پہ, ایکسپیرینس بول رہا ہے. سر آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے نیکسٹ 30 ایئرس تک نا, آپ شک والے ایشو سے نکل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرے 10 سال ہوئے, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے, لیکن میرا ایکسپیرینس بڑا یونیک ہے. یہ میری تیسری شادی ہے, ٹھیک ہے, تو میری یہ تیسری شادی ہے اور یہ میری پہلی شادی ہے جو کہ 2.5 سال کے زمرے سے باہر نکل سکی ہے. 2.5 سال سے زیادہ رہتا ہے سارے ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ یو کین آل کنسلٹ می. لیکن مگر 3 سال ایک ہی شادی. دیکھیے 2.5 سال کی پہلی تو شادی ہے اور 10 سال کی والی شادی. موروکو جہاں آپ گئے دنیا میں ٹریول کروں نورین کبھی نہیں پوچھتے کہاں جا رہے ہیں, کب آئیں گے. ایک جگہ ہے اگر موروکو جائیں تو کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں اور کب آئیں, کیوں اب تک کیوں میٹنگ ون ڈیسٹینیشن ڈیفینیٹلی ویری اسٹننگ, ویری گارجس, ویری بیوٹیفل, ویری لبرل. یہ ابھی ہو کر آئے ہیں اور اشتہار پر انہوں نے وہاں روزے کھولے بڑے موروکن اسٹائل میں. آپ روزے مطلب گزر رہے تھے, صحیح مطلب صحیح گزر رہے تھے وہاں, انہوں نے کہا نا ایکچولی ٹریولنگ از اے ویری گڈ تھنگ. اور ایسا کیوں ہے
کہ جب کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی کہتا ہے لیبنیز گرلز آر ویری بیوٹیفل, کوئی کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بیوٹیفل ہیں. اب آپ نے جیسے کہا موراکن گرلز آر ویری بیوٹیفل, اور دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایشیا میں پاکستان میں ساری خوبصورت لڑکیاں. کتنی غلط بات ہے یہ. میں بتاؤں کیونکہ میری بیوی پروگرام دیکھ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مائی وائف از ویری بیوٹیفل. یہ والا ہمارے لیے پالیسی بالکل صحیح ہے. آج یہ مشکل کر رہے ہیں, سب کے لیے مشکل کر رہے ہیں. آپ کو بھی اپرچونیٹی مل رہی ہے, آپ جانے دے رہے ہیں. آپ بھی فالو سوٹ کریں بیگم کی تعریف کرنے. نہیں بالکل آپ لوگ ہم نیچرل رہیں گے, نیچرل, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہیں, میں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے. آج بہت دنوں کے بعد میں نے کہا کہ نہیں آج واقعی بہت اچھی لگی. نہیں ہوئی دھیان رکھیے گا. آج میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر ہی دیا کہ نہیں ایسی بات. آج یہ تو ہمیں پتہ ہے گھر پہ بیٹنگ کون کرے گا, باہر کس کو پڑے گی. آج بھابھی کے لیے تھریڈ بھی ہے. انہوں نے باتوں میں بھابھی کو تھریڈ دے دی کہ پہلے جو ہے وہ کسائی کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, میرے نیچے ہوتا تھا, میرا ہاتھ ویسے آپ لوگ باقی بڑا ہی مطلب ایکسپیرینس ماشاء اللہ, گہرائی میں سوچ. آج آپ نے پہلے بڑا چن کے ہم ہر دن کی گہرائی میں مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ کیا سے ہو رہا ہے کیا غلط ہے. تو آج آپ نے بتا دیا کہ واقعی بیگم تو آپ ہی کی خوبصورت ہے, موراکن لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں بیکار. وہ سب ایک طرف, بیگم جو ہے وہ ایک طرف. ویسے شادی سے پہلے جو ہے وہ بیگم ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور یہی ایک طرف ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے. ایسی لگا نا سیریسلی واقعی ایسی لگتا ہے نا. اور اس کے بعد کیوں تبدیلی آ جاتی ہے؟ میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, یقین جانے پاکستان میں بھی ایسے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ابھی تک. یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ تبدیلی آ گئی ہے. نہیں, کچھ تو آہستہ آہستہ ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ امید تو لگاتے ہیں نا کہ بہتر ہو رہا ہے. بہتری اور تبدیلی میں بڑا فرق ہے. تو میں نے تو کہا ہی نہیں تبدیلی, میں تو کہہ ہی نہیں سکتی تبدیلی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل پہ بیٹھ کے میں تبدیلی بہتری کہہ رہی ہوں بھائی, اور بس بہتر وہی جو ہے بالکل صحیح. ہاں, ہم اتنی عقل تو ہے نا. جی مشہور صاحب. نہیں, میرا ایکسپیرینس ذرا سا ڈفرینٹ ہے. ہماری شادی تو فیملی پیرنٹس نے کی تھی, اور تو پاس سے ہم نے دیکھا نہیں تھا ایک دوسرے کو. شادی کے بعد ہماری ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد آج ان کے 10 سال ہوئے, پلس ان کو 5 ایئرس اور بھی مل گئے ہیں. میرا 10 سال ماشاء اللہ بڑے سوال ہے. 2 چیزیں میں جیسے راشد بھائی اپریشیٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک بہت ہی اپریشیٹ پلس پوائنٹ میں چلے گئے نا, تو میں تو ایڈ آن کر دوں کہ میری وائف کا اس کا یہ ہے کہ ہم ان کو دلہن کہتے ہیں ہماری سب سے پہلے. تو میری دلہن کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ 15 منٹ میں شاپنگ کرتی ہے, کہ میں گاڑی میں 15 منٹ سے زیادہ بیٹھتا نہیں ہوں, کہ وہ جاتی ہیں اور کیک جاتی ہیں اور کیک بڑی آتی ہے. یہ سب یہ ملا ہے ٹپ مجھے, یہ سب بہترین ٹپ ہے. میں گاڑی میں اس میں صرف گاڑی کی بات نہیں ہے, اس میں جو بات ہے آپ لوگ یہی تو مسئلہ ہے, مسئلے تک پہنچتے نہیں ہیں. ساری زندگی وہ ان کو دلہن کہتے رہے, جو دلہن کی فیلنگ تھی وہی 10 سال بعد بھی فیلنگ ہے. مطلب پہلے دن جو انہوں نے اپنے آپ کو دلہن سنا, 10 سال بعد بھی وہ دلہن سنتی ہے. ہم اس پہ بالکل عمل نہیں کریں گے, ہم اس بات پہ عمل کریں گے کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے. شازیہ ایک بات بتائیں, بیگم کو میاں کے الفاظوں سے ہی ساری میرے خیال میں کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتے. کہ آپ اگر اچھے الفاظ بولیں گے, تھوڑا نرم لہجہ رکھیں گے, اور ایسے پیمپر کرتے رہیں گے کہ ساری زندگی دلہن ہی بولتے رہے, وہ تو اسی میں خوش ہے نا, ہائے میں دلہن, میں ان کی دلہن ہے. بالکل. تو نہیں تو شیف کو میں ابھی کل یہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ اتنے یہ کراتے ہیں, رات کو کبھی بول دیں گے کہ ارے مجھے بھوک لگی, اب میں سونے کے لیے جانے کے بعد مجھے سونا. نہیں تو تم کیسے جا رہی ہو, مجھے تو ابھی بھوک لگی. ایسا کرو ایک بس فرائی انڈا اور ایک ٹوسٹ دے دو جانے سے پہلے. اور ان کو پتا ہے کہ میں صرف یہ نہیں کروں گی کہ میں جاؤں اور وہ انڈا اور سیدھا جلدی جلدی لا کے دے دوں, تو ان کے وہ لوازمات ساتھ میں ہوتے ہیں. اور ایون
अंडा अगर मैं बनाया कुछ सैलेड या प्याज वगैरह कुछ काट के या अंडे में चीज तो वो सारी जो और आधा घंटा मुझे लग जाता है। कहते हैं 2 मिनट का काम है, 1 गिलास दूध का शरबत दे दो, 1 फ्राई अंडा और 2 डबल एग। और इनको पता है कि मैंने कहना ये और आना कुछ और है। ठीक है, अच्छा सारा शिकवा कर दिया भाभी ने 1-2 मिनट, सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारी दादी के ऊपर। मैं बड़ा वो रिग्रेट भी करता हूँ, जिन दिनों बात नहीं होती ना सारे मेरे खाने ये है। मैं बड़ी खुश होती जब इनसे बात नहीं हो रही थी, बोलती अच्छा जब दिल चाहे जाके सो जाओ, कोई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये जल्दी से बात नहीं कर लेते हैं। जिंदगी के फैक्ट्स हैं जो आप लोग ईद पे बता रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आई होप कि ईद पे आप लोगों की शुगर कोट ना करें ना ईद पे, हम तो हकीकत पे मबनी बातें लेकिन ईद को क्यों चुना इस हकीकत के लिए? क्योंकि ईद के ऊपर चांसेस ऐसे हैं कि शायद लड़ाई कम हो, ज्यादा ना हो, बर्दाश्त करने की। कुर्बानी वाला दिन है आज, कुर्बानी ईद बकरीद का कुर्बानी है, तो ये कुर्बानी दे दी ना, कुर्बानी दे दी। वैसे हाँ, वैसे पकड़ से स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बोला हमारी भाभी में कोई बात तो है, है ना, बहुत बात है, तभी माशाल्लाह 10 साल उबूर हो गए। हाँ बिल्कुल, उसने मुझे जो है इस तरह इतना कंट्रोल में रखा है कि उबूर हो गए 10 साल पूरे। हाँ भाई, वाकई 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था। कहाँ आपको आधा घंटा अभी नहीं देने वाले ये कोई एडवाइस? 10 साल के बाद नहीं कंसल्टेंसी नहीं रही यार ये 10 साल वाले। अब तो इनके टोटके बेकार हो गए, 10 साल हो गए अब तो सीख गए ना। आप ऐसे ही इनसे आधा घंटा मांग रहे थे। तो खैर ईद पे आप लोग बाहर के काम करने के अलावा कोई और घर में बेगम का, क्योंकि हमने अक्सर प्रोग्राम किए उसमें बेगमात ये कहती हैं कि हस्बैंड को हमारा घर में भी हाथ बटाना चाहिए, कोई बारबेक्यू में हमारी मदद करें, कोई और चीज में हमारी मदद करें। बारबेक्यू बनाती है उसको खत्म भी तो करते हैं। बारबेक्यू में आपको बताया कि 95% लगाते बारबेक्यू करते ही मदद कराते हैं। हाँ वो करते हैं। हाँ, और जो पाए निहारी और पता नहीं कलेजी और कौन कौन सी चीजें बनती हैं उसमें भी वो कहती हैं कि कुछ तो मेरे ख्याल में मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है कि खड़े रहें सामने, है ना। कभी स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाती जा रही है। अभी तेजी पे आ गई है, आप ये पाँव पे आ गए हैं। घर जाके अपनी क्यों नहीं कहने दी? आरिफ भाई को आप कहते हैं कि ये है। तो मैंने आप लोगों के लिए सवाल किया, आप लोग इसको ये सवाल भाईजान अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो कि आप यकीनन देख रहे हैं, समझ लें सबसे पहले तो नहीं सोच होती है कि घर वाले ऐसे कोई शौक से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर ही रहती है। ये तो बात दुरुस्त है, ये तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। घर की सिर्फ आपके माँ बाप और वो भी आपकी वालदा, उनको होता है। जैसे एक जमाने में मैं कोई स्टॉक और बिजनेस और शेयर्स के प्रोग्राम करती थी जो उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि क्या स्टॉक कौन ऊपर क्या, किसका क्या इंडेक्स क्या है, मगर वो मेरा शो देखती थी और उससे कमेंट भी करती थी कि कैसा गया, क्या हुआ, ये बात वालदा खास तौर से। मैं जब भी टीवी के पैनल डिस्कशन वगैरह में जाता हूँ, जाता था बल्कि, तो वालदा को भी मैसेज देता था, और भी हमारे फैमिली ग्रुप है, तो वालदा उसको पूरा देख के कहती कि वो थका थका सा लगा। उन्होंने कॉन्टेंट में कोई बात नहीं करनी, समझ में भी बेचारे नहीं आता था, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स सियासी बातें, लेकिन वो ये देख लेते थे कि बच्चा उसका कैसा लगे, थका हुआ था, एग्जर्शन। अच्छा, आप लोग जब टीवी पर आते हैं, शोएब साहब, आपको शाजिया कमेंट करती हैं, कोई और कमेंट करता है क्या? किसका कमेंट सीरियस लेते हैं कि हाँ ये मेरे बारे में बताया गया तो इसको मैं सीरियस? नहीं, फौरन जो ब्रेक आती है तो फौरन मुझे पता है कि अब एनी सेकंड ये एक मैसेज आने वाला है, और वो आता है कि नॉट सही करो या स्ट्रेट होके बैठो या कोई भी इस तरह का तस्वीर खींचती मैं तस्वीरें खींच रही होती हूँ, और अगर मैं नहीं होती तो मैं बहन को या भाई को बोलूँगी आप प्लीज खींच लेना, मैं नहीं हूँ, और मैं इनको मैं भी छोड़ देती। वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं देखती हूँ वैसे इनका, क्योंकि इनका अच्छा होता है, पर कभी कभी मेरे भी काट लेती हूँ। डैडी भी इससे बात करते थे कि कैसी कि ये बात तो ऐसे ही कर रहा है, कोई खास तो नहीं कर रहा है, जान के उनको तंग करने के लिए, तो इसको कहते थे कि नहीं बात सही कर रहे हैं। डैडी हो, मैं उनको श्वेब के साथ माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, लेकिन श्वेब के साथ उनका बहुत ज्यादा लव था। तो जब ये कभी शो में जाते हैं तो मैं कहती थी डैडी ये क्या, ये ठीक बात कर रहा है,
بالکل بہت اچھا. میں اور ایسا نہیں کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا ہے, لیکن اگر کوئی بات ریلیٹڈ لاجیکل ہے تو اس کے لیے وہاں بولیں گے. اور مطلب ماشاءاللہ زیادہ تر خیر آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے شو, تو ان کی نالج بہت ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ویسے میں ان کو بڑا وہ لیتی ہوں کہ یہ کوئی میرے ہسبینڈ نہیں کیا, لیکن ایز اے پرسن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایز اے پلیئر اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں, کیونکہ میں ڈیڈی کے ساتھ اکثر میچز بھی دیکھے, ہم نے شوز بھی دیکھے دوسرے لوگوں کے بھی سب چیزیں, تو ہمارے ان کے وہاں ایک ہی چینل لگا ہوتا تھا اور وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی چیز, ورنہ بہت ہارڈلی لیٹ نائٹ ایسا ہو کہ جو انہوں نے پروگرام دیکھ لیے تو مووی دیکھ لیں سونے سے پہلے, ادروائز وہ یہ. تو ان کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر کے پہلے مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا اسکور کہاں آ رہا ہے, کون سی وکٹ کیا ہے. تو جب میں نے ڈیڈی کے ساتھ دیکھا پھر ان کے ساتھ میں دیکھا اچھا, تو پھر تو آپ اس سمندر میں جب ڈبکی لگائی ہے تو بس خیر. اور ہمارے ساتھ کیونکہ ایک اور اینکر پرسن موجود ہیں, ہمیں کچھ موقع ملے زندگی میں, ہم نے ساتھ میں بھی تھوڑی بہت اینکرنگ کی ہے, اور آپ کو وہ یہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب میرے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں سیٹ میں دبی رہ جاتی تھیں اور آپ سارا آپ کا نزلہ جو تھا چھوڑ کے چلی جاتی تھی سیٹ کے اوپر اپنی, یقینی طور پر مجھے یاد ہے. وہ یہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی تو یہ پہلے ہوتی تھی, یہ جاتی نہیں تو پھر میرا سیکشن شروع ہوتا تھا لائیو, تو میں آگے سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو میں ہاتھ اپنا پیچھے رکھتا تھا تو ٹیشو 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 ٹیشو, اور ان کو ان دونوں نزلہ ہوا ہوتا شریف, تو یہ پھر بریکوں میں کر کے ٹیشو اٹھا کے میں آؤں تو گیلے گیلے ٹیشو میرے تو آج میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں دوبارہ آپ کو اسی ایک چھوٹی سی ٹیزر دیکھ لیتے ہیں, اور اگر آپ بریک لے لیں میری طرف سے. آپ کی طرف سے بریک لے لوں؟ میری طرف سے بریک لے لوں. دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عید کی خاص ٹرانسمیشن, اور دیکھتے رہیے کیونکہ بہت سی اور بھی باتیں ہوں گی اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک, عید مبارک. دل دل پاکستان. بالکل دل دل پاکستان ہے نا, وہ تو ہم سب مل کے گا سکتے ہیں. بالکل سیف بیٹھے وہ. ہاں بس یہی ہے. نہیں وہ اچھا بھی لگتا ہے. دل دل پاکستان, پاکستان ہمارا دل ہے بھائی. بالکل ہے. اور آج سیلیبریٹو ایونٹ ہے, ایک موقع ہے, تو اس کے حساب سے بھی اپروپریٹ ہے. ہم بالکل پاکستان دیکھیں, قربانی کی بات کرتے ہیں, قربانی کے حوالے سے عید ہماری بڑی عید کا سارا وہ سلسلہ ہوتا ہے, تو ہمیں پاکستان میں جو ہمارے پاکستانیوں کی قربانیاں ہیں, آئی تھنک ان کو بھی ہمیشہ جو ہے نا پورے سال ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو جذبہ ایثار ہمارے لوگوں کے اندر ہے, جو قربانیاں ہمارے پاکستانی لوگوں نے دی ہیں اس وار آن ٹیرر پہ, یا اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, ہمارے فوجیوں کی قربانیاں, ہمارے بچوں کی قربانیاں خاص طور پہ, آئی تھنک ساری قربانیوں کو جو ہے نا ہمیں ہمیشہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور اس کو اپنے ڈیلی لائف کا حصہ بنا لینا چاہیے. یہ یاد رہے اپنے آپ کو, ہم بار بار یہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ یار یہ جو میں ابھی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہوں اتنا فن خان بن کے, یا یہ جو میرے کاروبار میں مجھے اتنا منافع ہو رہا ہے, یا یہ جو اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, یا یہ جو میرا گھر اتنا بڑا اچھا بنا ہوا ہے جس میں اتنا بڑا میرا گارڈن ہے, یا یہ جو میں موٹر سائیکل دھندناتا ہوا ویل کرتا ہوا جا رہا ہوں, یہ ساری فریڈمز اور یہ ساری نعمتیں یہ کسی کی قربانی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. سو آئی تھنک وی شوڈ آلویز سیلیبریٹ دا سیکریفائس دیٹ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا سولجرز آف پاکستان ہیو گیون. اور ایسے عید کے موقع پہ اپنے محلے میں, ان گھروں میں جہاں آج آنکھیں نم ہیں والدین کی, ان کے بیٹے شہید ہو گئے, میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہاں جائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ اس خوشی کے موقع پہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اٹ از اے ویری لٹل یو کین ڈو اپنے محلے میں, اپنے جاننے والوں میں. اور بے شمار ایسی فیملیز ہیں جو آج خوشیاں نہیں منا رہی کیونکہ ان کے پیارے ان سے جدا ہو گئے. تو ہمیں اس موقع پہ صرف اپنی اور اپنی خوشی اپنے گھر والوں کے نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھتی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, جیسے فخر نے کہا. اور پاکستان میں جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا. میرا خیال ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں نا, ان کو بھی یہ چھوٹا سا آپ کو پاس ٹائم ہونا چاہیے. ان فیسٹیولز میں آپ کے پاس گھر پہ ہوتے ہیں
ان کو یہ چیزیں بتائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ جنریشن جو ہے یہ دنوں کے پیچھے کتنا چیزیں جو گزری ہیں ہمارے بڑوں پہ یا ہمارے لوگوں پہ, تو وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے, تبھی تو اس کی آنرشپ ان کے پاس آئے گی اور یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. ہماری ینگر جنریشن کوئی بھی خدا نخواستہ ایسا پرابلم آ جائے پاکستان پہ, تو ہم انہیں کو ہی دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کہاں اپنے آپ کو جمع کر کے کس طرح سے لوگوں کی مٹیریل ہو یا کائنڈ میں مدد ہو, کیش میں مدد ہو, کیا ہمارے ینگر جنریشن ینگر لاٹ کرنا چاہتی ہے. اتنے میچور وہ ہو جاتے ہیں یا ہو رہے ہیں. یہی قربانی امریکن پریزیڈنٹ کی جو اسپیچ اس پہ سوشل میڈیا میں جو یوتھ نے جو رسپانس دیا ہے, جو پاکستان کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیشن اور جو فارم کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے, آئی ایم سو پراؤڈ. بہت خوشی اور فخر ہے مجھے. اور شعیب صاحب, آپ کو تو بڑا موقع ملا دنیا بھر میں جانے کا اور پاکستان کے حوالے سے اس کامیابی کو انجوائے کرنے کا اور وہاں اپنے پاکستانی ہونے کا, اس اٹیچمنٹ اور اس کو پھر انجوائے کرنا, اس جیت کو انجوائے کرنا. تو اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کہیں اور ہوں اور پاکستان کی کچھ آباشی دی جا رہی ہو یا نام روشن ہو رہا ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک امپیکٹ تھرڈ پورے ورلڈ کرکٹ میں ہمیشہ سے رہا ہے, اسپیشلی ان دا 80s اینڈ 90s. بہت زبردست ٹیم ہوتی تھی اور سپر ہیروز ہماری ٹیم میں بھی ہوتے تھے, اگینسٹ بھی ہوتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا کہ جہاں ہیرو ختم ہونے, ڈیمینش ہونے چلتے چلے گئے. لیکن یہ کہ پاکستان کا بعض انسٹنس مجھے ایسے یاد ہیں, ایک 87 کا ورلڈ کپ کہ جب صبح 9:30 بجے پہنچے تو آلموسٹ گراؤنڈ کیپیسٹی کراؤڈ فل ہوا ہوا. مطلب دیٹ واز دا ٹائم ون فیلٹ لائک ایز اف یو آر واکنگ 6 inches ابو دا گراؤنڈ. یہ فیل آپ کو وہ بیان میں تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے آپ کو فیل بتانے کی کوشش کی. دیٹس ہاؤ دے ٹریٹ دے اسٹارز. پاکستانی اس طرح وہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں تو لیویٹیشن والی فیل آ جاتی ہے کہ اتنا زبردست آپ کو وہ ملتا ہے. تو وہ پرابلی شاید کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ان دیٹ سینس کہ بینگ اے کرکٹر, بینگ کمنگ فرام دیٹ فیملی ماشاء اللہ. پلس اور پاکستان سے زیادہ اچھا کراؤڈ یہ نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, in the real sense Pakistani crowd is the best among every other country if you compare it to any part of the world. Cricket related بات کر رہا ہوں فی الحال, لیکن یہ کہ سب سے اچھا اسپورٹسمین شپ پاکستانی جو کراؤڈ جو دیتا ہے وہ دنیا کا دوسرا کوئی کنٹری نہیں دیتا. So we are very proud of Pakistan, especially I am, and everybody here. Very nice. اچھا, اور فخر کیونکہ آپ نے بھی اپنے وزٹ کا بتایا جو آپ گوگل اور فیس بک کے حوالے سے, میں اس کو دوبارہ اس لیے یہاں کیونکہ ہم اپنی اس سکسیس میں زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں یا انسپائرڈ ہوتے ہیں, ہماری ینگر لاٹ خاص طور پہ کیونکہ ان کی بات ہوئی, جب ملک سے باہر کسی بہت بڑے فورم پہ پذیرائی مل رہی ہو. تو کوئی ایسی چیز جو آپ ہمیں بتانا چاہیں بینگ پاکستانی جو آپ کی فیلنگ ہوئی؟ میرے لیے ایک تو بہت آنر کی بات تھی کیونکہ میں یہ ٹیکنالوجی کے بزنس میں کوئی 15 مہینے پہلے میں نے شروع کیا تھا. اٹ واز اے اسٹارٹ اپ جس کو میں نے اپنے کو شروع کیا تھا, اور 15 مہینے پہلے مجھے یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے گوگل سے انویٹیشن آئے گا کہ جی وڈ لائک ٹو, اور بھی بہت سے یہاں پر ہمارے ٹیکنالوجی کے بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں, بہت بڑے سافٹ ویئر ایکسپورٹرز ہیں. بٹ آئی گاٹ دی اپرچونٹی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک تو بلاگنگ بہت کرتا ہوں, مائکرو بلاگنگ بہت کرتا ہوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. دوسرا میں نے ایک چیز کی تھی پاکستان میں جو گوگل نے ہماری انٹرنیٹ پہ ٹریفک دیکھنے کے بعد پک کی, اور پھر وہاں سے دیٹس ہاؤ دا ریلیشن شپ اسٹارٹڈ کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. بہت اچھی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اگلا جب ریکگنائز کرتا ہے اور ایکنالج کرتا ہے پاکستان کو ان تمام دوسری چیزوں کے اندر وچ از کانٹرری ٹو جو خبروں میں ان کو پورٹری کی جا رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے. آٹو موبائل انڈسٹری کا بھی مجھے پوچھنا ہے, گو کہ آپ کا تعلق تو ویسے ایسیسریز اور اس کے پارٹس اور اس ایسوسیشن کو آپ لوگ کافی کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 6 سال کی عمر کے لڑکے سے لے کر یا شاید اس سے بھی چھوٹا 60 سال تک چلے جائیں, سب کو گاڑیوں کا شوق ہے. اور آپ وہ ٹوائے کار سے شروع ہوتے ہیں بچے, لیکن آج کل بچے بھی گیجٹس کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ان کو ان گاڑیوں کا پتہ ہے جو شاید ہمیں نہیں پتا تھا یا آج تک ہمیں پتا نہیں ہے. تو ہمارے بچے وہ نام دیتے ہیں, ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. کیا اسکوپ ہے ہمارے پاس پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری کا, یہ بھی بتا دیجیے. نہیں, میں فاخر بھائی کی ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں. ہم نے آج سے لاسٹ ایئر ہم نے فیٹ آٹو موبائل کارپوریشن USA کے اندر, مشیگن کے اندر, ہمیں ایک اپارچونیٹی ملی تھی. میں نے کوئی 15 کمپنیز یہاں سے لے کے گیا
द फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे यही था कि काफ़ी फीड के लोग बैठे हुए थे, हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट से होता है, तो 20-25 लोग बैठे थे डिफरेंट स्टेट के। एंड जब हमने वहाँ एक प्रेजेंटेशन दी कि पाकिस्तान में हम ये ऑटोमोबाइल्स नॉट फॉर ओनली फैमिली, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सा बड़ा मिसपरसेप्शन है कि यार हम शायद असेंबली करते हैं। जब हमने ये बताया नहीं, ये टेक्नोलॉजीज हम पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है और हम बना रहे हैं फॉर जापानीज ऑटोमोबाइल, दे रियलाइज कि यार ये पाकिस्तान आप लोग कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। जस्ट वन डे, उसके नेक्स्ट डे मैंने एग्जीबिशन की उनकी मिशिगन के अंदर, और फीएट के और जीएम के, फोर्ड के, सबके मैंने प्रोक्यूरमेंट के लोगों को बुलाया। दे हैव सीन के मैंने वहाँ डिस्प्ले किया हुआ था हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को, हमारे मैकेनिकल पार्ट्स को, हमारे दूसरे पार्ट्स को। बेस अप्रिशिएट किया ये पाकिस्तान में क्वालिटी बन रही है। तो वहाँ आपको जो कह रहे हैं, वहाँ हमें प्राउड फील होता है कि यार हमने कुछ मेहनत करके इस काबिल किया है। दिस इज अपॉर्चुनिटी के हमारे लिए वो विंडोज ओपन होती है। कम्युनिकेशन क्या तो आ गया ना कि वो कम्युनिकेशन ईद का प्रोग्राम जाहिर है पाकिस्तान से हटके नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मजीद हमने पाकिस्तान में होने वाली वो चीजें जो रेयर हैं, जो हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं दिखाता या उस तरह उसको पोर्ट्रे नहीं करता जो किया जाना चाहिए। ये शिकायत है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जो रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रोता पाकिस्तान दिखाया जाता है ना, क्योंकि ये आई एम नॉट इन फेवर, क्योंकि जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपकी अचीवमेंट क्लोज करें, मजे की है नहीं, बहुत मजे की है। और ये अच्छा है कि बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं है, लाइक यू। ये भाभी की वजह से कहा है कि लाइक यू ये स्वीट नहीं है, ये इतनी स्वीट नहीं है। प्रेशर फिर प्रेशर होता है, और बैट्समैन पे हमेशा प्रेशर रहता है। पाकिस्तानी बैट्समैन में तो सारी जिंदगी ही प्रेशर रहता है, रिटायरमेंट के बाद ही प्रेशर रहता है। जो है वो पाकिस्तान की बातें हुई तो काफी खामोश होकर उन्होंने बहुत मौदबाना तरीके से आप लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में सुना। अभी रिसेंटली आपने भी तो एक एग्जीबिशन करवाई थी जहाँ से काफी दूसरे ममालिक से लोग आए थे और यंगस्टर्स के लिए, यू वर पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन। आई एम द पार्ट, लेकिन मेरे हमारा ये है कि हम भी माशाल्लाह से इस वक्त दुनिया की कोई 13 तकरीबन 16 से 17 ममालिक में हम पेपर पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी ये केएफसी, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये तमाम जितने हैं इनके हम तकरीबन 16 डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बिलीव करें कि जिन कंट्रीज में वो जाती है और जब मैं पर्सनल उनके पास जाता हूँ विजिट के लिए, तो दे वर सरप्राइज कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है ना। तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमारा वक्त क्योंकि इस ट्रांसमिशन का खत्म हो रहा है और शाजिया ने कहा मैं ईद का प्रोग्राम करने आई थी, की बात शुरू कर दी है। तो शाजिया आपसे शुरू करते हैं, कोई बात जाते जाते कह दीजिए जो दिल में है ईद के बारे में। मैं सबसे ईद मुबारक कहूँगी डेफिनेटली, और मैं हनी दादा को बहुत मिस कर रही हूँ आज, क्योंकि उनके साथ बहुत अलग चीज होती थी और बहुत लाइक आई मिस हिम अ लॉट, और अपने बेटे को अयान को, एंड बाकी सबको बहुत ईद मुबारक एंड गुड लक टू पाकिस्तान। अयान के बारे में आज मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि अम्मा अब्बा को मैं दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन अयान का क्योंकि इन्होंने नाम ले दिया तो अयान अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन निहायत ही खूबसूरत बच्चा, जिसकी मैंने सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं, बट निहायत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। अल्लाह ताला बच्चों की तो खैर क्या ही गलतियां होंगी, उसके दर्जात बुलंद करे, उसके माँ बाप को अजर दे, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जिक्र किया तो आई थॉट टू टॉक अबाउट हिम। जी यही जिंदगी नहीं, बस बिल्कुल मेरी भी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान के साथ लव अफेयर है, जिनका लव करते हैं अपनी कंट्री को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, सबको दिल से बहुत ईद मुबारक, जहाँ भी रहें खुश रहें और एक दूसरे के साथ मिल के रहें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखें जैसे नुसरत ने आज का प्रोग्राम किया। थैंक यू जी। मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक, और मैं आपकी तवज्जो से पैगाम देना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों को जो इस पर देख रहे हैं कि आप अपनी ईद के अंदर अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने गरीब मोहल्ले वालों का और आपके एक गिफ्ट में जितने आते हैं उनका ज्यादा ख्याल रखा करें और उनको एक अच्छी वो दिया करें कि ईद के दिन असल ईद उन गरीबों की होती है। और जब बकरीद के दिन जब आज इतने गोश्त काटा है तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप उसको अपने डिफ्रीजर का की जीनत ना बनाए, बल्कि उस गोश्त को अपने तमाम गरीब और रिश्तेदारों और दोस्तों में और अहबाबों में उन तमाम लोगों जो अफोर्डेबल नहीं है, इस कुर्बानी गोश्त को वहां तक आप पहुंचाएंगे तो आपकी कुर्बानी जो मेरा ख्याल और वो जो खुशी है ना वो डीप फ्रीजर में भरने से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। करके देखें, अगर नहीं किया, वैसे तो आई एम श्योर बहुत लोग करते होंगे, लेकिन वो जो इत्मीनान और खुशी है ना
اس کا مزہ یا اس کی لذت اس گوشت میں نہیں آئے گی جو فریج میں رکھا ہوا ہے. جی تمام ناظرین کو بالخصوص پاکستان میں پاکستان کے باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں آج کے دن میں عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پاکستان کے بارے میں جب بولنا شروع ہوتا ہے تو اینڈ لیس ہے. ہم ہر شعبوں میں پاکستان از نمبر 2. ہمیں فخر کرنا چاہیے اور پاکستان کو انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ خطے کا ایک اہم ملک بن کے ابھرے گا. میں بالکل اور صرف پاکستانیوں کو آج ہم نے نہیں عید منانے کے لیے نہیں آ سکے لیکن ان کی محبتیں چاہتے ہیں ہم سے زیادہ ہیں اس ملک کے ساتھ. خصوصی طور پہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی نہیں آگے سب کا ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں مدعو کیا آج اور آج دیکھنے والوں کو سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ اٹھا دو دوستوں اس دشمنی کو محفل سے, اٹھا دو دوستوں اس دشمنی کو محفل سے, شکایتوں کا بھلا شکایتوں کو بلانے کا آنے والا ہے عید. شکایتوں کو بلانے کے لیے آنے والی ہے عید. کیا تھا عہد کہ خوشیاں جہاں میں بانٹیں گے, کیا تھا عہد کہ خوشیاں جہاں میں بانٹیں گے, اسی طلب کے نبھانے والی آئی ہے عید. کہ ہم سب کو اس میں بھول جانا چاہیے اپنی ان مشکلات کو, دشمنوں کو. ایک یونٹی ہم لوگ اس کو منائیں اور آج ہمیں بھائی سے کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے. بالکل اتحاد بڑی ضروری چیز ہے. صرف پاکستانیوں میں نہیں بلکہ پوری مسلم امہ میں اتحاد کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جس طرح دنیا جا رہی ہے اور جو آنے والے دنوں میں مستقبل میں چیلنجز ہیں تو اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. اچھی باتیں ہم لوگ سب کرتے ہیں مگر ایک چیز ہے کہ پاکستانی بڑے ریزیلینٹ ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آج کا دن آپ لوگوں کو. تھینک یو سو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. اور ہمارا دل یہی تھا کہ آپ لوگوں سے مختلف باتیں کریں پاکستان کے بارے میں. آپ کی عید سے بڑا ڈفرینٹ ماڈل. ہاں ذرا ڈفرینٹ ہی ہو گیا. ہم بھی کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے یہ کھانے کے لیے کچھ ڈفرینٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ سب کچھ ڈفرینٹ ہے. ڈیکوریشن والا یہی کھانا پڑے گا, یہی کھانا پڑے گا بھائی. بہت سب نے دیکھا کہ یہ شروع سے پروگرام کے رکھا ہوا تھا, یہ کل سے آیا ہوگا. نہیں میں نے کھایا ہے ابھی یہ, اور میں عید کے بعد بھی آپ کو ایسے ہی نظر آؤں گی تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل فریش تھا اور بالکل صحیح تھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. عید مبارک ٹو آل آف یو. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.